جب لریب کی آنکھ کھلی تو دلاور شاہ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے بھی انگڑائی لیتے ہوئے فوراً بستر چھوڑا اور وضو کرنے واش روم میں گھس گئی۔ دلاور شاہ نماز سے فارغ ہوا تبھی لریب نماز ادا کرنے کھڑی ہوگی۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر دلاور شاہ کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی تکنے لگا۔ لریب نے سلام بھیجا تو دلاور شاہ کی نظریں خود پر دیکھ کر کنفیوز ہوتے ہوئے بولی، اوئی مسٹر، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں مسز دلاور شاہ، میری اتنی ہمت کہ میں محترمہ بہادر صاحبہ کو نظر لگاؤں۔ دلاور نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا، تب گور گور کا دیکھنا بند بھی کر دو۔ تمہارے یوں گور کا دیکھنے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں میوزیم میں سجی کوئی منفرد چیز ہوں۔ لریب نے ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر کہا، ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ بس فرق اتنا ہے کہ منفرد چیزیں میوزیم میں ہوتی ہیں اور تم میرے دل میں ہو۔ دلاور شاہ نے پرتپش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، واک پر نہیں جانا کیا؟ لریب اس کی نظروں سے حائف ہوتے ہوئے بولی، آج تم نے بیویوں والی بات کر ہی دی۔ دلاور شاہ کہتے ہوئے اچانک ہی اٹھا اور اس کی پیشانی پر پیار بڑا بوسہ دے کر فوراً وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ لریب کو اس کے انداز پر ہنسی سی آ گئی۔ یہ شخص بالکل پاگل ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جب دوبارہ لریب کی آنکھ کھلی تو بے اختیاری میں اس کی نظریں کمرے میں چاروں طرف دوڑنے لگی، کیونکہ دلاور شاہ کا بستر خالی پڑا تھا۔ کہاں چلا گیا؟ پہلے جاگنگ کرنے گیا تھا، پھر کیا آفس چلا گیا؟ مجھ سے ملے بنا وہ آفس کیسے جا سکتا ہے؟ دلاور شاہ کو کمرے میں نہ پا کر نہ جانے اسے کیا ہو گیا کہ بہت کلامی کرتے ہوئے بولی، اور جلدی سے بیڈ سے اترتی ہوئی کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی تو دیکھا ایک ملازم دلاور شاہ کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پیش کر رہا تھا۔ وہ شان بے نیازی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی دوسرے ملازم نے فٹ سے اخبار اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تبھی تیسرے ملازم نے گرم گرم بھاپ اڑاتا ہوا آملیٹ اور پراٹھا اس کے سامنے رکھ دیا۔ دلاور شاہ بہت ہی آرام سے ایک بار لقمہ توڑتا تو ایک نظر اخبار پر ڈالتا، جیسے یہ اس کا بہت ہی پرانا معمول ہو۔ دلاور شاہ مزے سے ناشتہ انجوائے کر رہا تھا اور لریب چند سیکنڈ آخری سیڑھی پر کھڑی کھڑی اس کے ٹھاٹھ دیکھنے لگی۔ لریب، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ اور ناشتہ کرو۔ تبھی دلاور شاہ نے مزے سے کھاتے کھاتے اسے مخاطب کیا تو وہ ایک دم چونک سے گئی، کیونکہ جہاں وہ کھڑی تھی اس طرف دلاور شاہ کی پشت تھی۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی حیران و پریشان سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی شمشیر نے فوراً گرم آملیٹ اور چائے پیش کی۔ لریب چند سیکنڈ بھاپ اڑاتی ہوئی چائے کو تکتی رہی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں وہاں کھڑی تھی؟ پھر اس نے اپنی ہزل گرین آنکھوں کو حیرانی سے پھیلاتے ہوئے پوچھا، تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے آنکھوں کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے، میں تو تمہیں محسوس کر سکتا ہوں۔ تم وہاں جب سے کھڑی میری کارروائی پر غور و فکر کر رہی تھی، مجھے تبھی احساس ہو گیا تھا کہ تم میرے پیچھے ہو میری جان۔ دلاور شاہ نے ایک چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، اچھا اب تم پٹری سے مت اترو، مجھے ناشتہ کرنے دو۔ تم کو آفس نہیں جانا کیا؟ دلاور کی بات پر اس نے دلاور کے روشن چہرے کو دیکھتے ہوئے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، پہلے تم ناشتہ کر لو، ویسے بھی مجھے آفس کے لیے بہت لیٹ ہو رہی ہے۔ دلاور شاہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ لریب چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی، جبکہ دلاور شاہ اس پر ایک پیار بڑی نظر ڈالتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ لریب ناشتہ کر کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس نے بے چینی سے چاروں طرف نظریں گھمائی مگر دلاور شاہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ تبھی واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ اوہ تو جناب ابھی نہا رہے ہیں، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ وہ تو نہا رہا ہے مگر تمہیں کیوں اتنی بے چینی ہو رہی ہے؟ تم اسے کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ تمہارا لگتا ہے کیا ہے؟ لریب کی بے چینی پر اس کے دل نے سوال اٹھانے لگے۔ وہ میرا شوہر ہے۔ لریب نے ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر فٹ سے اپنے دل کو جواب دیا اور آخر میں اپنے جواب پر خود زبان تانتوں تلے دبائی۔ ایسا کچھ بھی نہیں، وہ تو بس میری زبان سے پھسل گیا۔ لریب نے بہت ہی اٹل لہجے میں خود کے دل کو جواب دیا۔ وہ مسلسل دلاور شاہ کو لے کر اپنے دل و دماغ سے لڑ رہی تھی کہ دلاور شاہ تیزی سے واش روم سے نکلا اور سیدھا لریب سے جا کر ٹکرا گیا۔ بے حالی کی وجہ سے لریب اسے آتا ہوا نہیں دیکھ پائی۔ وہ ٹکراؤ سے وہ گرنے لگی، تبھی دلاور شاہ نے بہت پھرتی سے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ لریب ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگی۔ جب وہ ذرا سنبھل گئی تو دلاور شاہ کی طرف دیکھنے لگی جو سیٹ ٹراؤزر میں موجود تھا۔ لریب نے شرم سے فوراً نظر چکائی۔ لریب کا دل نہ جانے کیوں بہت تیز دھڑکنے لگا۔ مسز دلاور شاہ، آج تم کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اتنا بڑا بندہ تمہیں آتا ہوا دکھائی ہی نہیں دیا؟ دلاور شاہ نے اس کے خوبصورت چہرے کو پرتپش نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، کسی کے نہیں۔ لریب نے فٹ جواب دیا۔ اسے ایسا لگا کہ دلاور شاہ کہیں اس کی چوری نہ پکڑ لے، کیونکہ وہ مسلسل اسے ہی تو سوچ رہی تھی، اسی لیے فوری جواب دے ڈالا، اچھا تم سچ کہہ رہی ہو کیا؟
اس نے لالاب کی کمر پر گرفت ساتھ کرتے ہوئے مشکوک نظر سے پوچھا، چھوڑو مجھے، اب میں نہیں گر رہی، بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ وہ مین منائی، ویسے یار اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں، جب سامنے اتنی اچھی پرسنالٹی کا ہیرو ہو تو ہیروئن کا دماغ کام کیسے کرے گا؟ دلاور شاہ نے اس کے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے شرارت سے کہا، اوہ تو اب تم مجھے اپنی یہ باڈی دکھا کر امپریس کرنا چاہتے ہو؟ لالاب نے اس کے بغیر شرٹ ہونے پر چوٹ کیا، اب کر بھی کیا سکتا ہوں، جب میری کیوٹ سی محبوبہ مجھ سے امپریس ہی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اسے اپنی باڈی دکھا کر ہی امپریس کیا جائے۔ دلاور شاہ نے اسے اپنی باہوں میں زور سے بینتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، تمہاری یہ محبوبہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اس لیے یہ چیپ حرکتیں بند کرو، مجھے چھوڑو۔ لالاب نے اس کے قربت پر اپنے در کرتے دل پر قابو پاتے آنکھیں دکھاتے ہوئے کافی اعتماد سے کہا، ساتھ اسے دھکیلنے بھی لگی، جاؤ بھائی، تمہیں آزاد کیا، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ تمہارا اتنے فرما بردار شوہر سے پالا پڑا ہے؟ دلاور شاہ نے ایک ادا سے کہتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور فٹافٹ شرٹ پہننے لگا۔ ویسے تم بہت بے شرم ہو۔ لالاب اپنی جان چھوٹنے بعد دل خوش ہوتی ہوئی منمنائی، بے شرم نہیں ہوں یار، میری عادت ہے بس۔ دلاور نے اس کی بات پر مسکرا کر کہا اور آفس جانے کے لیے بیڈ روم سے نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی نہ جانے کیوں لالاب کا دل اداس ہونے لگا، اس کے قدم خود بخود اس کا پیچھا کرنے کے لیے باہر بڑھنے لگے۔ جب وہ بیڈ روم سے باہر سیڑھیوں تک پہنچی تو دیکھا شمشیر ادب سے سر جھکائے ہوئے دلاور شاہ کا بریف کیس لیے اس کے پیچھے تقریباً دوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلا۔ چلو بھائی لالاب، تمہارے نام نہاد شوہر اب آفس چلے گئے، اب اطمینان سے گھر دیکھا جائے۔ لالاب نے سر جھٹکتے ہوئے دل میں سوچا اور دوبارہ بیڈ روم میں آ گئی۔ بیڈ روم میں آ کر وہ سب سے پہلے بڑے وارڈروب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی وارڈروب کھولا تو نہ جانے کتنے ہی ان گنت 3 پیس سوٹ نفاست سے استری کیے ہوئے ہینگروں پہ لٹکے نظر آئے تھے۔ اتنے سارے کپڑے! لالاب نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے چونکا، خود کلامی کی اور ایک بلیک 3 پیس سوٹ کو نکال کر دیکھنے لگی۔ اوہ یہ تو برانڈڈ لگتا ہے، کافی مہنگا ہوگا۔ لالاب نے سوٹ کو ستائشی نظر سے دیکھتے ہوئے خود کلامی کی، تبھی اس کی نظر سوٹ کے ٹیگ پر پڑی۔ مہنگا ہی ہے۔ لالاب نے ٹیگ پر برانڈ کا نام پڑھتے ہوئے پھر سے خود کلامی کی اور سوٹ کو واپس وارڈروب کی زینت بنا دی۔ اس میں تو سارے مردانہ لباس ہے۔ لالاب نے بڑبڑاتے ہوئے دوسرا وارڈروب کھولا تو اس میں بھی جینز شرٹ اور ٹی شرٹ ہینگر پر لٹکے ہوئے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ یار سبھی مردانہ لباس ہے، اب میں نے تیسرا وارڈروب کھولنا ہی نہیں۔ ارے میں بھی تو اس گھر کی مالکن ہوں، میرا بھی تو کوئی سامان ہونا چاہیے۔ لالاب نے غصے سے منہ پھلائے ہوئے کہا۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہوئی بے دلی سے تیسرا وارڈروب کھول ڈالا۔ اسے کھولتے ہی نہ جانے کتنے رنگ برنگے زنانہ کپڑے ہینگر میں لٹکے نظر آئے۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنا شروع کیا، تبھی اس کی نظر کپڑوں سے ہوتی ہوئی نیچے گئی جہاں 10-12 جوڑی نازک خوبصورت سی سینڈل سی، ساتھ اس کے بازو ہی ڈھیر سارے رنگ برنگے پرس بھی پڑے تھے۔ اتنا سارا سامان، یقیناً یہ سب میرا ہے، سب بہت ہی خوبصورت ہے۔ لالاب نے اتراتے ہوئے کہا اور جلدی سب چیزوں کو دیکھنے لگی۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ لالاب نے آج پہننے کے لیے ایک جوڑا نکالا، خوشی سے چہکتے ہوئے وارڈروب بند کر دیا۔ لالاب یہ تو سراسر ناانصافی ہے، تم خود کو اس گھر کے مالکن کہہ رہی ہو اور دلاور شاہ کے دل کی ملکہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ سب کچھ دلاور شاہ نے اپنے ہم سفر، اپنی ہمدم، اپنی بیوی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب تم اسے اپنا شوہر ہی نہیں سمجھتی تو ان پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں۔ لالاب کے دل نے اس پر ملامت کی اور دلاور شاہ کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہو گیا۔ بیوی تو ہوں ہی میں اس کی، بھلے 1 مہینے کے لیے ہی صحیح، اسی لیے ان سب پر میرا برابر کہا گیا ہے۔ لالاب نے ایک دم دانت پیستے ہوئے خود سے ہی کہا اور اپنے دل کی باتوں کو نظر انداز کرتے گھر دیکھنے کے لیے بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ لالاب نے پورا گھر گھوم پھر کر دیکھا، اسے یہ عالیشان بنگلہ اور اس کے ساز و سامان بہت پسند آیا تھا۔ اب اس کا ارادہ نہانے کا تھا، اسی لیے وہ کپڑے اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔ یہاں کا واش روم بھی اتنا بڑا تھا، ایک پل کو اسے گمان ہوا جیسے یہ بیڈ روم ہو۔ خوبصورت سے دیوار پر فکس کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے دراڑوں، ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ واش روم کا جائزہ لیتی ہوئی نہانے کے لیے بیٹھ گئی۔ شام کے 4 بج رہے تھے، دلاور شاہ ابھی تک کھانا کھانے گھر نہیں آیا تھا۔ لالاب بہت ہی بے چینی سے حال میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ اب کسی کا انتظار کر رہی ہیں کیا؟ لالاب کو کب سے یہاں سے وہاں ٹہلتے دیکھا، آخرکار بشیر نے ادب سے پوچھ لیا۔ ہاں دلاور شاہ کا۔ لالاب نے فوراً جواب دیا، صاحب تو سیدھا رات کو ہی گھر آئیں گے، آج ان کو کوئی بہت ضروری کام تھا۔ بیگم صاحبہ آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ آپ اگر صاحب کے انتظار میں ہیں تو وہ نہیں آنے والے، اسی لیے آپ چل کر کھانا کھا لیجیے۔ بشیر نے 2 بجے سے اب تک 4تھی دفعہ اسے کھانے کے لیے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، کھانا لگا دو۔ اس کے جواب پر لالاب نے بے دلی سے کہا اور دھیرے سے چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل تک آ گئی۔ کھانا بہت مزے کا تھا، دلاور شاہ کے انتظار میں اسے بہت زیادہ بھوک بھی لگ چکی تھی، اسی لیے اس نے خوب من بڑھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہی اسے نیند نے آن گرا تو وہ خاموشی سے بیڈ روم میں جا کر سو گئی۔
جب وہ سو کر اٹھی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ یا خدا، میری عصر کی نماز تو قضا ہو گئی۔ لائرا نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے افسوس سے کہا۔ وہ وضو کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ ابھی نماز سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ بشیر چائے کے ساتھ سموسے ٹرے میں سجائے لے کر آیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو مجھ ناچیز کو یاد کر لینا۔ بشیر نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ادب سے سر جھکائے ہوئے کہا۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو۔ لائرا نے بھی نہایت ہی تمیز سے جواب دیا۔ بشیر سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد لائرا مزے سے سموسے اور چائے سے انصاف کرنے لگی۔ چائے ختم ہونے پر وہ کچھ سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کے اس نے بشیر کی تلاش میں نظریں دوڑانی شروع کر دی۔ تبھی بشیر سے لائن میں پودوں کو پانی دیتا نظر آیا۔ سنو، اس کے قریب جا کر لائرا نے کہا۔ جی بیگم صاحبہ، کچھ کام؟ بشیر فوراً پائپ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، کچھ کام تھا، چلو میرے ساتھ۔ لائرا اسے اپنے ساتھ چلنے کا حکم صادر کرتی آگے آگے چلتی بیڈ روم میں آ کر رکی۔ بیگم صاحبہ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بشیر نے ادباً سر جھکا کر کہا۔ یہ وارڈ روب میں سے ساری زنانہ چیزیں نکال کر بازو والے روم کے وارڈ روب میں رکھ دو۔ لائرا نے تیسرے وارڈ روب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی کر دیتا ہوں بیگم صاحبہ۔ بشیر سر ہلاتا ہوا وارڈ روب کی طرف بڑھا۔ بشیر، تم ابھی یہاں سے جاؤ، بعد میں رکھ دینا۔ تبھی دلاور شاہ نے پیچھے سے اچانک کہا تو بشیر سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ لائرا اس کے اتنی جلدی آ جانے پر چونک سے گئی۔ دلاور شاہ آفس سے آیا تو لائرا کی بات سن کر دلاور دروازے پر ہی رک گیا تھا، اس لیے بشیر کو وہاں سے بھیج کر وہ لائرا کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے میرے خوابوں کی رانی، کیوں ملازموں کے سامنے اپنا اور میرا مذاق بنانا چاہتی ہو؟ میں نے کب مذاق بنایا؟ لائرا نے معصومیت سے کہا۔ جب تم میرے ساتھ روم میں نہیں رہو گی تو ملازم کیا سوچے گے؟ میں نے تو بہت شان سے ان لوگوں سے کہا ہے کہ تم میری بیوی ہو، اسی لیے میری محبوبہ۔ اس طرح اتنے دن رہ لی، باقی دن بھی ساتھ ہی گزار لو، دلاور محبت سے کہتے ہوئے سر تپا اس کا جائزہ لینے لگا۔ اصل میں اس گھر میں ایک ہی بیڈ تھا تو ایک ساتھ سونا ہماری مجبوری تھی، اور یہاں تو کمرے بھی بہت ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بازو میں شفٹ ہو جاتی ہوں۔ لائرا نے سر جھکاتے ہوئے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ ارے میری معصوم بیوی، اپنے دماغ کو ذرا کم ہی دوڑایا کرو پلیز۔ یہ 9 دن جو بچے ہیں اسے کھل کر جیو اور مجھے بھی جینے دو۔ دلاور شاہ شرارت سے کہتا ہوا اس کے ایک دم قریب آ کر کھڑا ہوگا۔ ویسے اس ڈریس میں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ دلاور شاہ نے اس کے کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ اس سے پہلے کہ لائرا کچھ کہتی دلاور شاہ اس کے رخسار پر اپنی محبت کی مہر سب کرتا دوڑ کر واش روم میں گھس گیا۔ تمہیں تو میں اس کی حرکت پر لائرا نے وہ کھلاتے ہوئے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دلاور شاہ نے واش روم کے دروازے سے منہ نکال کر بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھ لوں گی تو دیکھو، نہ جانے من کس نے منع کیا ہے؟ میں سرتپا تمہارا ہی ہوں، صرف تمہارا۔ تم بہت ہی زیادہ بے شرم ہو اور گھٹیا بھی۔ لائرا اپنی مٹھیاں بیٹھتے ہوئے کہا اور تن فن کدی کمرے سے ہی نکلنے لگی۔ اس کی بات پر دلاور شاہ کا چھت پر کہہ کر کمرے میں گونج اٹھا۔ گھٹیا انسان، اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی بھلا؟ لائرا دانت پیستے بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ دوسرے دن پھر جب لائرا صبح سو کر اٹھی تو دلاور شاہ کمرے میں نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید ناشتہ کر رہا ہوگا، اس لیے وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی نیچے چلی گئی، مگر ناشتے کا خالی ٹیبل اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ دلاور شاہ کو موجود نہ پا کر نہ جانے کیوں اسے غصہ آنے لگا۔ بیگم صاحبہ، ناشتہ؟ اسے ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑا دیکھا بشیر نے پوچھا۔ جلدی لے کر آؤ، میں یہاں کھڑی تمہارے صاحب کا تھوڑا انتظار کر رہی ہوں۔ جو تم اب پوچھ رہی ہو؟ لائرا دلاور شاہ کا غصہ اس پر اتارتی ہوئی زور سے بولی۔ بشیر اسے غصے میں دیکھا فوراً وہاں سے کچن کی طرف دوڑا۔ 5 منٹ میں ناشتہ لیے حاضر ہو گیا۔ لائرا نے بے دلی سے ناشتہ کیا اور غصے سے تن فن کرتی اوپر بیڈ روم میں آ گئی۔ بیڈ روم میں آ کر اس نے فون اٹھایا اور دلاور شاہ کو کال ملانے لگی۔ دلاور شاہ نے پہلی بیل پر جٹ سے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم میری جان، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ نہ کچھ بتاتے ہو نہ کچھ، بس اٹھو تو دیکھو مصروف غائب۔ تم مجھے بتا کر نہیں جا سکتے کیا کہ تم آفس جا رہے ہو؟ دلاور کے سلام کا جواب دیے بغیر ہی وہ غصے سے اس پر چاڑ دوڑی۔ ارے میری جان، تمہیں بتا کر نہیں جاتا، اس لیے اتنا غصہ آ رہا ہے تم کو؟ آئی بھی کیوں نہ میری بیوی جو ٹھہری۔ دلاور شاہ اس کے غصے کی وجہ کو سمجھتے ہوئے اپنی ہنسی پر کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ نہ جانے کیوں دلاور کی بیوی کہنے پر اس سے اور غصہ آنے لگا۔ ٹھیک ہے، کل سے بتا کر جایا کروں گا اپنی محبوبہ کو۔ تم نے اتنے دنوں میں پہلی بار تو مجھے کال کیا، مجھے لگا کہ تمہیں میری یاد آ رہی ہے، پر افسوس میں غلط تھا۔ دلاور شاہ سمجھ تو سب رہا تھا مگر پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولا۔ ہاں آ رہی تھی یاد، سن لیا تم نے؟ مجھے یاد آ رہی تھی۔ لائرا نے غصے میں سچ تو اگل دیا تھا مگر اب اپنی بات پر خود ہی دانتوں تلے زبان دبا لی تھی۔ جانے دلاور، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کچھ بولو۔ لائرا کی طرف سے اچانک ہو جانے والی خاموشی پر فون میں سے دلاور شاہ کی کھوئی سی آواز ابھری۔ کچھ نہیں، مجھے بہت کام ہے۔ لائرا نے رائے فرار کے لیے جٹ جھوٹ بولا اور فون کاٹنے لگی۔ تبھی اسے دلاور شاہ کا کہکہا سنائی دیا تو اس نے فون کاٹ دیا۔ ضرورت ہی کیا تھی مجھے کال کرنے کی؟ اب کیا کیا سوچتا رہا ہوگا کم بخت۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ وہ نہا کر تیار ہو گئی تو وقت گزاری کے لیے
یوں ہی لان میں ٹہلنے لگے تبھی اسے گیٹ کے اندر ایک گاڑی داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ شمشیر دوڑتا ہوا اس گاڑی تک پہنچا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر سر جھکاتا کھڑا ہو گیا۔ لہریب تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی مین دروازے تک آئی کیونکہ یہ گاڑی اس نے ابھی تک بنگلے میں نہیں دیکھی تھی۔ تبھی ایک باروب سی عمر رسید بزرگ گاڑی سے باہر نکلی جنہوں نے بلیک کلر کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ایک لڑکی بھی تھی جس کا پورا جسم برقعے میں چھپا ہوا تھا، بس نوز پیس میں سے اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں دھیرے سے چلتی ہوئی مین دروازے تک پہنچی جہاں لہریب عجیب نظروں سے دونوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ لہریب نے خود کلامی کی۔ تبھی لہریب کی نظر شمشیر پر پڑی جو گاڑی میں سے ان کا سامان نکال رہا تھا۔ السلام علیکم بیٹا، تم کون ہو؟ یہاں کام کرتی ہو کیا؟ عمر سے بزرگ نے لہریب کو سرتپا دیکھتے ہوئے سلام کر کے سلام جوڑ دیا۔ میں یہاں کام نہیں کرتی، مگر آپ کون ہیں؟ ان کی بات پر لہریب کا چہرہ غصے سے انگارہ ہونے لگا، پھر بھی اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے ادب سے جواب دیا، پھر کون ہو تم؟ اب کی بار بزرگ نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، میں مسز دلاور شاہ ہوں، اس گھر کی مالکن۔ اب کی بار لہریب نے کچھ سوچتے ہوئے ایک دم اعتماد سے ان سے نظریں ملاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی بات پر بزرگ کو لگا کہ پورا شاہ محل ہی ان کے اوپر آن گرا ہو۔ وہ صدمے سے ایک دم ساکت ہو گئی۔ انہیں لگا کہ وہ ایک پل بھی اور کھڑی رہی تو گر جائے گی۔ ان کے ضعیف وجود نے سہارے کے لیے اپنے ساتھ آئی لڑکی کا کندھا پکڑنا چاہا، مگر ساتھ کھڑی لڑکی تو لہریب کی بات پر صدمے سے گنگ ہوتی ہوئی سیدھا درام سے نیچے گر گئی تھی۔ جب لہریب کی آنکھ کھلی تو دلاور شاہ کو نماز پڑھتے پایا اس نے بھی انگڑائی لیتے ہوئے فوراً بستر چھوڑا، وضو کرنے واش روم میں گھس گئی۔ دلاور شاہ نماز سے فارغ ہوا تبھی لہریب نماز ادا کرنے کھڑے ہو گئی۔ اسے نماز پڑھتے دیکھا دلاور شاہ کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی تکنے لگا۔ لہریب نے سلام بھیجا تو دلاور شاہ کی نظریں خود پر دیکھ کر کنفیوز ہوتے ہوئے بولی، وہ مسٹر نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ لڑکی کے بے ہوش ہوتے ہی بشیر نے فوراً سامان نیچے رکھا اور دوڑ کر اس تک پہنچا۔ وہ ابھی کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اٹھائے یا نہیں، تبھی داجان کو چکراتا دیکھ کر ان کو سہارا دیا۔ داجان آپ ٹھیک تو ہیں؟ بشیر نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ تبھی دلاور شاہ کی گاڑی کا ہارن بجا اور وہ دوڑتا ہوا ان تک پہنچا۔ داجان آپ کو کیا ہوا ہے؟ دلاور شاہ تو داجان کو آنکھ بند کرتا دیکھ کر ہی پاگل ہونے لگا۔ اس نے آس پاس دیکھے بغیر داجان کو اپنی مضبوط باہوں میں لے کر حال میں صوفے پر لا کر لٹایا ہی ان کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں دانیہ۔ یہ دیکھ داجان اچانک ملنے والی خبر پر صدمے میں چلی گئی تھی۔ انہیں زندگی میں پہلی بار ایسا لگا تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ سی گئی ہیں۔ پل بھر میں وہ اپنے آپ کو عمر سے کہیں زیادہ بڑی محسوس کرنے لگی تھی۔ اتنا دکھ تو انہیں اپنے شوہر اور بیٹے کے چھوڑ کر جانے پر بھی نہیں ہوا تھا۔ شاید تب وہ جوان اور مضبوط تھی۔ انہوں نے ہمیشہ ہر حال میں خود کو مضبوط ظاہر کیا تھا، مگر اس مرتبہ نہ جانے کیوں دلاور شاہ کے دھوکے پر وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اپنی ایسی حالت میں بھی انہیں معصوم دانیہ کا درد تڑپا گیا تھا، جسے انہوں نے خود دلاور شاہ کے سنگ کے حسین سپنے دکھائے تھے۔ اسی لیے دلاور شاہ کے پوچھنے پر انہوں نے دانیہ کو دیکھنے کو کہا تھا۔ داجان کے بار دلاور شاہ نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ایک طرف حیران اور پریشان سی لہریب کھڑی تھی تو دوسری طرف نیچے زمین میں دانیہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے تک پہنچا اور بہت ہی احتیاط سے دانیہ کو اپنے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے حال کی طرف دیکھنے لگا۔ جہاں پہلے داجان صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دانیہ کو کہاں رکھے، ویسے بھی اس کا سارا دھیان داجان کی طرف تھا۔ وہ دانیہ کو جلد از جلد کہیں رکھ کر داجان کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کا دماغ ایک دم موپ ہونے لگا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے لیے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ اتنی تیزی سے گیا تھا کہ اس کا سانس ایک دم پھولنے لگا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دانیہ کو بیڈ پر سلایا اور تیزی سے پلٹا ہی تھا کہ لہریب سے ٹکرا گیا۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ دلاور شاہ تو اب بھی داجان کی فکر میں ہلکان ہو جا رہا تھا، اسی لیے لہریب کے اچانک ٹکرانے پر غصے سے اس پر برس پڑا۔ وہ تو دلاور شاہ کو ایک انجانی لڑکی کے لیے یوں تڑپتا دیکھ کر ہی سیہ پا ہو گئی تھی اور فوراً اس کا پیچھا کرتی ہوئی کمرے تک آئی تھی۔ مگر اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ دلاور شاہ اس سے اس لہجے میں بات کرے گا۔ تم میں ہو کیا گیا ہے دلاور؟ کون ہے یہ لڑکی؟ لہریب شک بڑی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ لہریب تم چلانا بند کر اور ہٹو میرے راستے سے۔ وہ لہریب کو سر بے کرتا ہوا فوراً حال میں پہنچا۔ لہریب کو اس کے انداز اور اعتبار بہت برے لگ رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ پوچھے ہی نہیں کہ مصوفہ کون ہے، مگر پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ بشیر داجان کا کمرہ کھولو۔
دلاور شاہ حال میں آتے ہی دوڑا۔ جی بشیر فوراً دوڑ کر ان کے کمرے تک پہنچا۔ وہ دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا، تبھی دلاور شاہ نے داجان کو لا کر ان کے بر پر سلا دیا۔ بشیر ڈاکٹر کو بلاؤ، فوراً دلاور شاہ نے حکم صادر کیا۔ میں نے کال کر دی تھی، وہ بس پہنچتے ہی ہوں گے، بشیر نے فوراً اطلاع دی۔ تبھی ڈاکٹر احتشام اور لارائب ساتھ ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ دلاور شاہ لارائب کو نظر انداز کرتا ہوا ڈاکٹر احتشام کی طرف لپکا۔ داجان داجان ان تک پہنچ کر وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر احتشام اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ماں جی، بس نیم بے ہوشی میں ہے، انجیکشن دے دیا ہے، تھوڑی ہی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر احتشام نے انہیں چیک کرتے ہوئے انجیکشن دیتے ہوئے کہا۔ مگر داجان کو ہوا کیا تھا؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ کچھ نہیں، بس انہوں نے کسی بات کو اپنے دماغ پر سوار کر لیا۔ بس آپ انہیں ذہنی ٹینشن نہ دیں، وہ زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں، کیونکہ ان کی جو عمر ہے اس میں تو صدمے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بس نیم بے ہوشی میں ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر احتشام نے تفصیل بتائی اور خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دلاور شاہ ان کی بات پر غور کرنے لگا۔ تب اس کے دماغ میں جھماکہ سا ہوا کہ آخر ایسی کیا بات ہوگی کہ داجان یوں بے ہوش پڑ گئی۔ اس نے آفس آتے ہوئے ان کی ایسی حالت دیکھی تو وہ گھبراہٹ میں یہ بھی بھول گیا کہ آخر ایسا ہوا کیا تھا، بات کیا تھی، کیونکہ اس کا دماغ تب بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ مگر اب جب ڈاکٹر احتشام نے داجان کی طبیعت ٹھیک بتائی تو اس کے دل کو تھوڑا اطمینان ہوا تھا، وہ دماغ بھی سوچنے کے لائق ہوا تھا۔ تبھی اس کے نظر کونے میں کھڑی لارائب پر لارائب داجان کو اچانک کیا ہوا تھا؟ داجان کب آئی تھی اور ایسی کیا بات ہوگی کہ داجان اور دانیہ یوں پڑی ہوئی تھی؟ دلاور نے اچانک لارائب کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ لارائب تو بس صدمے سے گنگ ہوتی حالی نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ لارائب جواب دو اور پھر دوڑا۔ دلاور شاہ سراپا سوال بنا ہوا تھا۔ لارائب کی خاموشی پر وہ غصے سے پاگل ہوتا اپنی گرفت کو سخت کرتا گیا، اتنا کہ اس کی انگلیاں لارائب کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ دلاور شاہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لارائب نے نم آنکھوں سے تڑپتے ہوئے کہا۔ میری تکلیف کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہے لارائب افندی، میں داجان، دلاور شاہ دوبارہ دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیاں ابھی بھی لارائب کے بازو میں گڑی ہوئی تھی۔ مسٹر دلاور شاہ، میں تو ان دونوں کو جانتی تک نہیں۔ وہ جانتی بھی کیسے جب تم نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا؟ ہاں، البتہ تمہارے منہ سے سن کر تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ یہ داجان ہے۔ ایک اور بات، یہ دونوں تمہارے گھرانے سے بس 10 منٹ پہلے آئی تھی۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، البتہ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں یہاں کام کرتی ہوں کیا؟ تب میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میں کام نہیں کرتی بلکہ مسز دلاور شاہ ہوں اور یہاں کی مالکن ہوں۔ لارائب نے درد سے تڑپتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا اور آخر میں اس کی ہزل گرین آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ لارائب کی بات اور آنسو پر دلاور شاہ کے گرد خود بہت ڈھیلی پڑنے لگی۔ لارائب تڑپ کر اس سے دور ہٹی اور منہ پر ہاتھ رکھے زار رونے لگی۔ اس میں لارائب کی کیا غلطی ہے بھلا؟ دلاور شاہ، اس میں غلطی تو سراسر تمہاری ہے، تم نے زبردستی لارائب سے نکاح کیا، پھر اس کے ساتھ شرط لگا کر رہنے لگے۔ اور داجان، انہیں تو تم نے سرے سے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ دلاور شاہ کے دل نے اسے لتاڑا۔ وہ فوراً لارائب کی طرف لپکا جو بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ لارائب، مجھے معاف کر دو پلیز۔ داجان کی حالت کو دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ دلاور شاہ نے تڑپ کر کہتے ہوئے اس کے آنسو کو پوچھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، جس سے لارائب بہت بے دردی سے جھٹکتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگی۔ تبھی داجان دلاور شاہ کو پکارا۔ دلاور! داجان کی آواز پر جہاں دلاور شاہ دوڑتا ہوا ان تک پہنچا، وہیں لارائب نے بھی اپنے قدم روک لیے اور اپنے آنسو کو بے دردی سے ہاتھوں سے رگڑتی ہوئی ان تک پہنچی۔ داجان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اور آپ کو ہوا کیا تھا آخر؟ دلاور نے ان کے جوریوں زدہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تڑپ کر پوچھا۔ خود ہی زخم دے کر اب پوچھ رہے ہو کہ مرض کیا ہے؟ داجان نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ داجان، آپ مجھ سے خفا نہ ہوئیں پلیز، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ دلاور شاہ نے نم آنکھوں سے التجا کی۔ تمہیں میری ناراضگی کی اتنی پرواہ ہوتی تو تم مجھے ناراض ہی نہیں کرتے، داجان نے کرہت آواز میں کہا تو دلاور شاہ کو لگا کہ اس کا کلیجہ ہی پھٹ جائے گا۔ داجان، صرف ایک بار میری بات تو سن لے، پھر جو من چاہے سزا دے دینا۔ دلاور نے ہار نہیں مانتے ہوئے پھر سے التجا کی۔ نہ تو مجھے کچھ سننا ہے اور نہ ہی سنانا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، داجان نے اب کی بار روتے ہوئے کہا۔ داجان کے آنسو دیکھ کر دلاور شاہ پاگل سا ہونے لگا اور انہیں زبردستی گلے لگا کر ان کے آنسو صاف کرتے خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میرا دل تو تمہاری شکل بھی دیکھنے کو نہیں چاہ رہا دلاور شاہ،
مگر بچپن سے تمہیں ان ہاتھوں سے پال پوس کا بڑا کیا ہے. میرے اندر کی ممتا تمہاری یہ آنسو برداشت نہیں کر پا رہی. تاجان سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے بچپن کے علاوہ بڑے ہو کر اسے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا. اس لیے ان کی ممتا تڑپ اٹھی تھی اور انہوں نے تڑپتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. جب کچھ دیر دونوں آنسو بہا چکے تو تاجان نے اس کے گالوں پر لڑکتے آنسو کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا. اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے گویا ہوئی. دلاور، کیا یہ لڑکی صحیح کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری بیوی ہے؟ تاجان نے اپنا کلیجہ مضبوط کرتے ہوئے خاموش کھڑی لائلاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا. ان کا دل چاہا کہ دلاور شاہ انکار کر دے، وہ کہہ دے کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مگر سچ تو سچ ہوتا ہے، سوچنے سے شاید سچ بدل نہیں سکتا. ہاں، دلاور نے سر جھکاتے ہوئے ایک یک لفظی جواب دیا. دلاور کے جواب پر تاجان کے اندر چبھن سے چھن سے کچھ ٹوٹا تھا. تمہیں پتہ ہے دلاور شاہ، ہم اچانک یہاں کیوں آئے تھے؟ تاجان نے جان بوجھ کر یہ سوال داغا، حالانکہ انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا اسے علم نہیں ہے. نہیں، دلاور شاہ نے پھر سر جھکا کر یک لفظی جواب دیا. ہم یہاں تمہیں سرپرائز دینے آئے تھے. ہم یہاں تمہاری اور دانیہ کی منگنی کرنے آئے تھے، کیونکہ تمہیں تو وقت ہی نہیں تھا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ہی تم تک پہنچ جائے. تاجان اتنا کہتی ہوئی تھوڑا سا رکی. ان کی بار بار دلاور شاہ نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ تاجان نے ہاتھ کے اشارے سے اس سے منع کر دیا. وہ بولا تو کچھ نہیں، مگر تاجان کی بات پر پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا. کب سے خاموش تماشائی بنے لائلاب ان کی بات پر نہ جانے کیوں اندر تک لرز اٹھی. اس کی آنکھ سے خود بخود ایک آنسو نکل کر رخسار پر گرتا کہیں گم ہو گیا. وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی وہاں سے چلی گئی. دلاور شاہ، کتنے برس بعد میں نے تمہیں لے کر اتنے سپنے سجائے تھے، جنہیں تم نے پل بھر میں توڑ کر چکنا چور کر دیا. میں اب دانیہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس یتیم بچی کو کیا جواب دوں گی؟ بولو، آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے بغیر بتائے شادی کر لی؟ اگر پہلے ہی بتا دیتے تو میں ہم تمہاری تیز دانیہ کے دل میں خواب تو نہ سجاتی. تاجان نے بہت سی تکلیف سے اپنی بات مکمل کی. تاجان، اب مجھے بس خوش دیکھنا چاہتی ہے نا؟ تو سمجھ لیجیے میری خوشی لاریب ہے. آپ کو تو بہتر پتہ ہے کہ میں بچپن سے محبت کے لیے کتنا تڑپا ہوں، اور آج وہی محبت مجھے لاریب سے ہو گئی ہے. اور میں سانسیں لینا تو بھول سکتا ہوں مگر لاریب کو نہیں. میں محبت کرنا چھوڑ سکتا ہوں مگر لاریب کو نہیں چھوڑ سکتا. لاریب میری پہلی اور آخری محبت ہے. یہ نہیں تو پھر دوسری کوئی اور لڑکی بھی میری زندگی میں نہیں آ سکتی. تاجان، آپ تو مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں، اس لیے پلیز اتنا یقین رکھیے کہ ضرور کوئی خاص وجہ ہے جس بنا پر میں نے آپ کو نہیں بتایا. دلاور شاہ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اپنی بات مکمل کی. تاجان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، جہاں لاریب سے محبت کی داستان اس کے چہرے کے ایک ایک نقش سے عیاں ہو رہی تھی. تم وہ خاص وجہ بتانا پسند کرو گے؟ تاجان نے سمجھوتا کرتے ہوئے کہا. ویسے بھی اب تو وہ شادی کر چکا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے بالکل نہیں تھی کہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروانے کے چکر میں اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیتی. اور سب سے بڑی بات، انہیں دلاور شاہ کی خوشی عزیز تھی، اور یہ بات ان سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ دلاور شاہ بچپن سے رشتوں اور محبت کے لیے کتنا تڑپا تھا. اب جب دلاور نے شادی کر ہی لی تھی تو وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ خوش رہے، مگر خاص وجہ بھی تو جاننی ضروری تھی. تاجان، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا کہ چھوٹی دادی کا انتقال ہو گیا. اب ان حالات میں آپ سے کیا کہتا؟ اتنا کہہ کر دلاور ان کا چہرہ دیکھنے لگا. پھر اس نے من اور ان یونی کے ڈانس سے لے کر اب تک کی ساری باتیں ان کی گوش گزار کر دی. اس کی بات پوری ہونے پر نہ چاہتے ہوئے بھی تاجان نے ہنسی چھوٹ گئی. تاجان، اتنی سیریس بات پر آپ ہنس کیسے سکتی ہیں؟ دلاور شاہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے بہت ہی معصومیت سے پوچھا. تمہاری محبت کی داستان سن کر مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے بس. انہوں نے پھر سے ہنستے ہوئے کہا. تاجان، 1 مہینہ پورا ہونے میں بس 8 دن بچے ہیں، اور آپ ہیں کہ ہنس رہی ہیں. مہینہ پورا ہوتے ہی محترمہ بہادر صاحبہ طلاق کا مطالبہ کریں گی، اور میں نے بھی اسے زبان دی ہے. وہ خاصا پریشان ہوتا ہوا ہافا سا بولا. پہلی بات کہ تمہاری اتنی محبت پر کوئی عقل کی اندھی لڑکی ہی تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے. دوسری بات، مجھے یقین ہے تمہاری سچی محبت پر وہ تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی. تاجان نے اپنے تجربے کے مطابق ایک دم یقین سے کہا. آپ کہہ رہی ہیں تو میں مان لیتا ہوں، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے دانیہ اور میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے لیا. مطلب میں اسے اپنی چھوٹی بہن مانتا ہوں. تاجان، دلاور شاہ نے بہت ہی افسوس سے کہا. میں نے کچھ غلط بھی نہیں سوچا تھا. تم اسے بہن مانتے ہو، مگر وہ تمہاری سگی بہن تو نہیں. تاجان نے اسے سمجھانا چاہا، اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر تاجان نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا اور خود گویا ہوئی. میں نے سوچا کہ کسی غیر کی لڑکی ہمارے گھر میں عیش و عشرت سے زندگی گزارے. ہمارے یہاں راج کرے، اس سے اچھا وہ لڑکی ہماری دانیہ ہی کیوں نہ ہو. تاجان نے بہت مخلص ہو کر دانیہ کے لیے سوچا تھا.
لاریب جو دلاور شاہ کو دیکھنے آئی تھی کہ آخر میں اب تک آیا کیوں نہیں۔ ابھی وہ دروازے پر پہنچی تھی کہ داجان کی آخری بات سن کر اس کے قدم وہیں پر جم سکے۔ اس کے دماغ میں اسی جملے کی بازگشت ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ کسی غیر کی لڑکی ہمارے گھر میں عیش و عشرت سے زندگی گزارے، ہماری جہاں راج کرے سے اچھا لڑکی ہماری دانیہ ہی کیوں نہ ہو۔ دانیہ دانیہ دانیہ، لاریب کے دماغ پر یہ نام ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا۔ یہ نام اور داجان کا جملہ بار بار اس کے کانوں میں جیسے گونجنے لگا تھا۔ وہ وہاں سے الٹے قدم بھاگی تھی۔ لاریب الٹے قدموں پر بھاگتی اسی طرح لان میں آ کر جھولے پر گر سی گئی۔ دانیہ اور دلاور شاہ، ان دونوں کا نام ایک ساتھ سوچ کر اس کے دل کی حالت کافی غیر ہونے لگی۔ لاریب، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ ویسے بھی 1 مہینہ پورا ہوتے ہی تم تو دلاور شاہ سے طلاق لینے والی، پھر کس ذریعے؟ اتنا ڈرامہ، اتنا صدمہ تمہاری طرف سے تو طلاق کے بعد دلاور شاہ باڑ میں جائے، تو پھر تمہیں کیوں اس کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ اب کیا تمہاری محبت کا سوگ وہ تنہا ساری زندگی گزار کر منائے؟ ارے اس کا بھی تو خوشیوں پر کوئی حق ہے، جب تم اسے محبت اور خوشی نہیں دے سکتی۔ تو یہ تو اس کا حق ہے کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی پوری زندگی گزارے۔ اب کوئی اور لڑکی ہو یا دانیہ، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ تمہیں اس سے محبت ہوگی۔ وہ جھولے پر منہ چھپائے بیٹھی تھی اور اس کا دل مسلسل اسے کوس رہا تھا، اسے آئینہ دکھا رہا تھا، اسے سوال پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں، مجھے اپنی شرط پوری کرنی ہے، نہ کہ اس کی ضد۔ لاریب نے اٹل لہجے میں خود کلامی کرتے ہوئے اپنے دل کو ڈپٹا۔ وہ دلاور شاہ سے محبت کرنے لگی تھی، اس بات سے صاف انکار تھی، مگر نہ جانے کیوں دانیہ کو دیکھ کر من ہی من خوب جل بھن بھی رہی تھی۔ داجان، آپ نے سب کچھ جان کر مجھے معاف بھی کر دیا، اس بات سے میں بہت خوش ہوں۔ نہیں تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو لاریب کے بارے میں کب اور کیسے بتاؤں۔ دلاور شاہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا اور ان کے گلے لگ گیا۔ تبھی اس کا خیال اچانک ہی دانیہ کی طرف گیا تو وہ بشیر کو آواز لگانے لگا۔ بشیر، بشیر جی صاحب۔ بشیر تقریباً دوڑتا ہوا آیا تھا۔ دانیہ کے بارے میں ڈاکٹر احتشام نے کیا کہا؟ کچھ نہیں صاحب، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس کمزور بہت ہے، تو صدمے سے بے ہوش پڑی تھی، انہیں بھی انجیکشن دیا ہے، انشاءاللہ جلد ہوش آ جائے گا۔ بشیر نے سر جھکاتے ہوئے ڈاکٹر احتشام کی کہی ہوئی باتیں دہرائیں۔ دلاور شاہ داجان کو دکھا چکا تھا، تب بشیر انہیں دانیہ کے پاس لے گیا تھا، اس لیے دلاور شاہ اس سے دانیہ کے حال چال پوچھنے لگا۔ ٹھیک، تم جا سکتے ہو، جب اسے ہوش آ جائے تو بتا دینا۔ دلاور شاہ نے اسے دوسرا حکم دیا۔ جی صاحب، وہ ادب سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ داجان، میرا نکاح لاریب کے ساتھ ہو گیا ہے، یہ بات تو دانیہ کو پتہ چل چکی ہے، مگر پلیز اسے یہ نہ پتہ چلے کہ یہ نکاح زبردستی کیا گیا تھا، یا ہمارے درمیان کوئی شرط ہے، یا میں اسے طلاق دے دوں گا۔ داجان، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی بات کو سن کر مجھے پانے کی چاہ برقرار رکھے یا میرا انتظار کرے، میں اسے کوئی جھوٹی امید بھی نہیں دینا چاہتا۔ دلاور شاہ نے موبائل کے اسکرین پر نظر جماتے ہوئے بہت ہی تکلیف سے کہا، وہ کمرے سے جانے لگا۔ دلاور، میرے پاس بیٹھو، مجھے اچھا لگے گا۔ داجان نے اسے جاتا دیکھ کر چھوٹی سی فرمائش کر ڈالی۔ داجان ابھی آ کر بیٹھا، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دلاور شاہ، ایسا کون سا کام ہے کہ تم اپنی داجان کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ داجان نے روٹھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ داجان، آپ مان گئی اور مجھے معاف بھی کر دیا اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، تب تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے رب کے آگے سجدے میں گر کر شکرانے کے نوافل پڑھوں۔ دلاور شاہ نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ ہاں بالکل، جاؤ بیٹا، پہلے رب پھر سب۔ داجان نے مسکراتے ہوئے کہا تو دلاور شاہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یا خدا میرے دلاور کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، مولا لاریب کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دے، مولا۔ اس کے جانے کے بعد داجان نے سچے دل سے اس کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ دلاور شاہ بہت ہی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی روم میں قدم رکھا تو بیڈ پر لاریب کو سوتا پایا۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا بیٹھ آ کر سیدھا اس کے اوپر جھکنے لگا، مگر اگلے ہی پل وہ بدھا کا پیچھے ہٹا۔ اوہ شٹ، یہ تو دانیہ ہے، میں کیسے بول سکتا ہوں جبکہ میں نے خود اسے یہاں لا کر سلایا تھا۔ دلاور شاہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑبڑایا، وہ تو شکر ہے بروقت اس نے دانیہ کی شکل دیکھ لی تھی، ورنہ وہ جو گستاخی لاریب سمجھ کر کرنے والا تھا، اگر وہ دانیہ کے ساتھ کر دیتا تو یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ مگر لاریب کہاں چلے گی؟ وہ دل ہی دل سوچتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلا تو لاریب کو غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ روم میں یہاں سے وہاں ٹہلتا پایا۔ لاریب، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ فوراً اس تک لبکا، میں کہیں نہیں گئی تھی مسٹر دلاور شاہ، میں یہاں دروازے پر ہی کھڑی تھی جب آپ اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ مصروف تھے۔ تو لاریب نے ایک دم کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ ہونے والی بیوی؟ دلاور شاہ حیرت سے بڑبڑایا۔ دلاور شاہ، اب میرے سامنے محبت کا ڈھونگ رچانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اپنے کان سے داجان کی باتیں سنی تھی اور اپنی آنکھوں سے تمہیں دانیہ کے ساتھ بزی دیکھا تھا۔ لاریب جب اوپر اپنے کمرے میں آئی تبھی دلاور کو دانیہ کے اوپر جھکا پایا تھا۔
وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے فوراً پیچھے ہٹ گئی تھی۔ جب وہ واش روم میں چلا گیا تب وہ آ کر یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی۔ لالاب کے الفاظ اسے تڑپا گئے تھے۔ اس نے تڑپ کر لالاب کی طرف دیکھا جس کی ہزر گرین آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس کی نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا، شک، بے یقینی، تڑپ۔ لالاب میری جان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں دانیہ کے پاس گیا تھا، مگر میرا یقین کرو میں تمہیں سمجھ کر گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دانیہ کا چہرہ دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ دلاور شاہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ لالاب تیز نظروں سے اسے گھور رہی تھی کہ آیا یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ اچھا، لالاب نے کافی کھینچ کا کہا، حالانکہ اتنے دنوں میں وہ اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ دلاور شاہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جی بیگم صاحبہ، دلاور نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ تو پھر داجان جو کہہ رہی تھی وہ کیا تھا؟ لالاب کا دماغ ہنوز داجان کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا، اس لیے وہ سب کچھ بلائے بس وہی جاننا چاہتی تھی، اور اسی لیے تو دلاور شاہ کی باہوں میں گھیرے میں ہونے کے باوجود اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ دیکھو لالاب، میرا تم سے نکاح ہوا ہے، یہ بات داجان کو نہیں پتہ تھی، اسی لیے انہوں نے میرے لیے دانیہ کا سوچ لیا، مگر اب وہ جان گئی ہیں تو تھوڑی نہ زبردستی نکاح پڑھوائیں گی۔ دلاور شاہ نے اسے تفصیلی جواب دیا تو اس کے دل کو جیسے قرار آ گیا۔ بہادر صاحبہ، 8 دنوں بعد ہمارا طلاق ہونے والا ہے، تو میں دانیہ سے شادی کر سکتا ہوں؟ دلاور شاہ نے جان بوجھ کر اسے جلانے کے لیے کہا۔ ہاں تو 8 دن بعد نا، ابھی تو تم میرے ہو نا، اور میں اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی۔ لالاب کے ذہن میں دانیہ کو لے کر اتنی ٹینشن تھی کہ وہ فٹ سے کہتی چلی گئی، مگر جب اپنی باتوں پر دھیان دیا تو آخر میں اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ مس بہادر صاحبہ، ابھی تو میں تمہارا ہوں، صحیح کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہیں دانیہ سے جلسی فیل ہو رہی ہے نا؟ دلاور شاہ نے اس کی تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ مجھے اور جلسی؟ نو نیور جلسی، پان تو میری جوتی کو بھی نہیں ہو رہی، اور بار میں گئے تم اور تمہاری ہونے والی بیوی۔ اس کی بات پر لالاب نے تڑپ کا ایک لفظ چھپا کر کہا، اور اس کی گرپ سے آزاد ہوتے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتے، دلاور شاہ نے اس کی نازک کلائی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ لالاب کچی ڈور کی طرح کھینچتی ہوئی اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ اس کی قربت پر لالاب کا دل الگ ہی طرز پر دھڑکنے لگا۔ اس نے دڑ کرتے دل کے ساتھ ذرا سی نظریں اٹھائی تو دلاور شاہ کو خود کو دیکھتا پایا، لیکن پل کو دونوں کی نظریں ملی۔ دلاور شاہ کی نظروں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے بچتی ہوئی وہ واپس جانے کو پلٹی تو دلاور شاہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اسے پکڑتے ہی لالاب کے منہ سے سی کی آواز برآمد ہوئی۔ دلاور شاہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹایا، اس کے بازو کو چیک کرنے لگا۔ سرخ انگلی کو مردانہ نشان لالاب کے بازو پر صاف نظر آ رہے تھے۔ لالاب، یہ کیسے؟ دلاور شاہ نے اجرت میں پوچھا۔ لالاب جواب دینے کے بجائے اس کو گھور کر دیکھنے لگی۔ اس کے گھورنے پر دلاور شاہ کو اچانک ہی وہ پل یاد آ گیا۔ شٹ! اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، تیزی سے ڈرا میں سے کریم نکال کر اس پر لگا دی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ دلاور شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لالاب نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے لالاب، تم آرام سے بیٹھو، میں ذرا شکرانہ کے نوافل پڑھ لوں۔ آیا تھا وہی پڑھنے، لیکن تم میں الجھ کر رہ گیا۔ دلاور شاہ نے اس کے سراپے سے نظریں چراتے ہوئے کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ رات کے 9 بجے دانیہ کو ہوش آیا۔ بشیر، جو اس کی ڈیوٹی پر مامور تھا، دوڑتا ہوا ہال میں آیا، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر داجان، لالاب اور دلاور شاہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ صاحب، میڈم کو ہوش آ گیا۔ اس کی بات پر دلاور شاہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے بھی اس کا کھانا ہو چکا تھا، اس لیے وہ اٹھتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ ناک کرتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ دانیہ نے دشمن جان کو اندر آتے دیکھا تو فوراً منہ پھیر لیا۔ دانیہ، تم ٹھیک ہو؟ دلاور شاہ وہی بیڈ پر جگہ بناتا ہوا بیٹھ کر پوچھنے لگا، مگر دانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی چہرہ اس کی طرف گیا۔ تبھی لالاب بھی فوراً آ کر اس کے سر پر کھڑی ہوگی۔ دلاور نے ایک نظر لالاب کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ مخاطب ہوا۔ دانیہ، دیکھو، میں شادی کر چکا ہوں، تو اس میں صدمہ لینے والی کیا بات ہوگی جو تم یوں مول بیٹھ کر کب سے پڑی ہو؟ اس دنیا میں میرے علاوہ بھی تو لڑکے بڑے بڑے ہیں۔ دیکھنا، میں تمہارے لیے بہت ہی پیارا جیون ساتھی ڈھونڈوں گا جو صرف تم سے محبت کرے گا۔ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ دلاور شاہ نے بہت ہی نرمی سے سمجھاتے ہوئے آخر میں وعدے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما۔ دلاور کے ہاتھ تھامتے ہی نہ جانے دانیہ کو کیا ہوا کہ اچانک ہی اس کے گلے لگی اور پھور پھور کر روتی ہوئی چیخی۔ آپ تو نہیں ہوں گے نا؟ وہ آپ تو نہیں ہوں گے؟ دلاور شاہ نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، سہارا دے کر اسے دوبارہ لٹا کر جانے لگا، مگر دانیہ اس کے ہاتھ کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے دلاور شاہ کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ لالاب اس کی حرکت پر ایک سرد نگاہ دلاور شاہ کے چہرے پر ڈالتی ہوئی بہت ہی تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ لالاب بہت ہی غصے میں کمرے سے باہر آئی تھی اور دب دب کر کے سیڑھیاں اترتے سیدھا باہر جانے لگی۔ لالاب، بیٹا ادھر آؤ۔ داجان صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، تبھی اسے باہر جاتا دیکھ کر پیار سے پکار اٹھی۔
داجان کے بلانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموشی سے پلٹ آئی۔ کھڑی کیوں ہو بیٹا، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھا داجان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ ان کے بازو بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہو، میرے دلاور کا خوب خیال رکھنا اور وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اگر کبھی اس نے تمہیں ستایا تو سیدھا اس کی شکایت میرے پاس درج کروا دینا، پھر دیکھنا تماشا کیسے تم سے معافی مانگتے پھرے گا۔ داجان نے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے شرارت سے کہا۔ وہ میرا کیا خیال رکھے گا؟ اگر اسے دانیہ سے فرصت مل جائے تب نہ میرے بارے میں سوچے۔ لارائب نے ان کے پیار سے کہنے پر ناک چڑھاتے ہوئے جڑ شکوہ کر ڈالا۔ ارے بیٹا ایسا نہیں کرتے، وہ تو صرف اور صرف تمہارا ہے دانیہ کے ساتھ، تو میں ہی رشتہ کرنے کا سوچتی تھی۔ خیر سے جوڑیاں تو آسمان پر بنتی ہیں، ہم انسان تو ہیں، بس اپنی سی کوشش کرتے ہیں، باقی اللہ مالک۔ داجان نے مسکراتے ہوئے اس کی ہیدر گرین آنکھوں میں جھانکا۔ جہاں دلاور شاہ کے لیے محبت نہیں تھی تو نفرت بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ ہاں البتہ اسے کھو دینے کا غم صاف نظر آ رہا تھا۔ بیٹی تم دلاور شاہ کو کتنا جانتی ہو؟ انہوں نے بہت مان سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، اور نہ ہی مجھے جاننا ہے، کیونکہ یہ مہینہ پورا ہوتے ہی وہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ لارائب نے نظر چراتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تم ہمارے ساتھ حویلی چلو گی کیا؟ داجان نے بات بدلتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ داجان اس 1 مہینے کے اندر دلاور شاہ مجھے جہاں بھی لے جائے گا وہاں جانا ہی پڑے گا۔ لارائب نے دلاور شاہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی۔ تب ٹھیک ہے، تم تیاری کر لو، ہم حویلی جانے والے ہیں۔ داجان نے اس کی بلائیں لیتے ہوئے پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ جی، لارائب نے کنفیوز ہوتے ہوئے اتنے ہی کہا اور سر ہلاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اب بھی وہ سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی کہ اوپر سے دلاور شاہ دانیہ کو سہارا دے کر نیچے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ دونوں کی نظر ایک پل کو ملی۔ لارائب نے ایک اچھتی نظر اس پر ڈالی اور کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آنکھوں کی آنکھوں میں بہت کچھ جتاتی ہوئی تیزی سے اوپر چڑھ گئی۔ لارائب کے انداز پر دلاور شاہ مسکرا اٹھا اور بہت ہی احتیاط سے دانیہ کو لیے نیچے اترنے لگا۔ جیسے ہی وہ حال میں داجان تک پہنچے تو داجان اسے دیکھ کر مسکرا اٹھے، کیونکہ ان سے بھی لارائب کا انداز پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ انہوں نے بھی لارائب کے تیور دیکھ ہی لیے تھے۔ دلاور تم جلدی سے دانیہ کو میرے روم میں چھوڑو، اپنی بیوی کو جا کر مناؤ۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا دلاور، عورت سب کچھ برداشت کر سکتی مگر اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا کہ ہم یہاں اچانک آ گئے۔ اب تمہیں احساس ہوگا کہ لارائب تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنا برداشت کر پائے گی کہ نہیں۔ اگر نہیں برداشت کر پائی تو سمجھو وہ تمہارے ہونے کے لیے دل و جان سے تیار ہے، بس کہہ نہیں پا رہی۔ داجان نے اسے بہت گہری بات سمجھائی تھی۔ جی کہہ کر وہ دانیہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ داجان کی بات پر اسے رکنا پڑا۔ اب تم لارائب کی طرف پہل مت کرنا، تم نے بہت محبت نچھاور کر لی، اب اس کی باری ہے۔ اب وہ خود تھک ہار کر تمہارے پاس آئے گی، اسی لیے جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ تھوڑا منانا، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا، اسے بہتر فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دینا۔ داجان نے اپنے تجربے کے مطابق اسے خوب اچھی طرح سے سمجھا دیا۔ شکریہ داجان، مجھے معاف کرنے کے لیے۔ دلاور شاہ ایک بار پھر شکوا ہوتا، ایک بار پھر مشکور ہوتا ہوا ان کے گلے لگ گیا۔ اب جائے گا بھی یا یہیں کھڑا میرا منہ تکتے رہے گا؟ اور ہاں سن، بہت زیادہ بھی مت ستا دینا لارائب کو، بہت ہی پیاری بچی ہے۔ داجان نے پیار سے سمجھاتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ ٹھیک ہے، دلاور شاہ نے فرما بردار بچے کی طرح گردن ہلائی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بیڈ پر لیٹی دانیہ نے ایک آخری نظر دلاور شاہ کی خوبصورت چہرے پر ڈالی اور تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی جو دل ملنے سے پہلے ہی بچھڑ گئے، جو سپنے دیکھے تھے اس کے سنگ کہ وہ سارے چکنا چور ہو گئے۔ وہ تنہا خالی ہاتھ رہی، وہ پہلے بھی تنہا تھی، محبت کر کے بھی تنہا ہی رہی۔ شاید اس کا نام ہی یک طرفہ محبت ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا تو اندھیرے میں اس کا استقبال کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اندازے سے بورڈ پر ہاتھ مارا تو کہیں لائٹس ایک ساتھ جل اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لارائب کب سے کمرہ اندھیرا کیے پڑی تھی، اس لیے لائٹ جلتے ہی اس کی آنکھیں چندیاں سی گئی، اسی لیے وہ تیز نظروں سے گھورتی ہوئی گھر آئی۔ یہ بدتمیزی نہیں لارائب، اب کیا میں اپنے کمرے میں بھی نہیں آ سکتا؟ دلاور شاہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں آنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ یہاں کون تمہارا انتظار میں مرا پڑا ہے؟ نہیں آتے؟ اس کے پاس رہ جاتے جس کے ساتھ جب سے چپکے ہوئے بیٹھے تھے۔ لارائب نے تڑپ کر ہونہار لہجے میں کہا۔ وہ چادر منہ تک تان لی۔ سوچ لو، بہت محنت سے اسے سمجھایا ہے اور وہ سمجھ بھی گئی ہے، پھر بھی اگر تم چاہتی ہو کہ میں واپس اس کے پاس چلا جاؤں تو چلا جاتا ہوں، تمہارا حکم سارا آنکھوں پر، مگر پھر تمہیں مجھ جیسا ہینڈسم پلس محبت نچھاور کرنے والا بندہ دوبارہ نہیں ملے گا، پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گی۔ دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیڈ کے سائے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو لارائب کو بے چینی ہونے لگی کہ آیا صحیح میں تو
نہیں چلا گیا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ فرد سے چادر ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا، دھوکے باز محبت محبت کے گن گاتا رہتا ہے، اور غصے سے ایک بار کیا کہا تو سچ میں 9 2 11 ہو گیا۔ اللہ تمہیں پوچھے دلاور شاہ، یا تو جب تم اس دانیہ چڑیل کے پاس جاؤ تو وہ غصے سے تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرے۔ نہ جانے کہاں سے منہ اٹھا کر آگے آتے ہی دلاور شاہ کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ نہ جانے کیسا جادو ٹونا کر دیا میرے شوہر پر، جو اس پر یوں لٹو ہو رہا ہے جیسے اس مہارانی کے علاوہ گھر میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ لاریب اسے کمرے میں نہ پا کر اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑنے لگی۔ تمہاری چوری پکڑی یہ لاریب دلاور شاہ، تم تو کہہ رہی تھی کہ اس سے جالس نہیں ہوتی ہو، تو پھر کیوں منہ بڑھ بڑھ کے اس بیچاری کو کوسے جا رہی ہو؟ اچانک دلاور شاہ کھڑا ہو کر آئی برو اچکاتے ہوئے کہا، تو لاریب کی تو سٹی ہی گل ہوگی۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے تکنے لگی۔ منہ تو باندھ کر لو جانے دلاور شاہ، ورنہ مچھر گھس جائے گا اس میں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور قریب آ کر باقاعدہ اس کے منہ کو ہاتھ سے باندھ بھی کر دیا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اسی لیے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے پلیز، اور تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں، اور یہ بالکل مت سمجھنا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اس بار تو یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ تم کو غلط فہمی ہوئی تھی، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اس کے پیٹھ تھپتھپاتے اور خدمتیں کرتا دیکھا ہے۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر لاریب کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، اسی لیے جو بھی منہ میں آیا کہہ کر واپس چادر منہ تک تان لی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی بات پر دلاور شاہ باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہنسی پر کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہنسنے کے بعد دلاور شاہ چپ چاپ دوسری طرف بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آج وہ لاریب کو منانے بالکل نہیں جانے والا تھا۔ تاجوان کی باتیں اس کے دل میں جو بس گئی تھی، ورنہ لاریب کی بے چینی پر اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ محبت سے اسے خود میں بینچ لے، مگر کبھی کبھی دوسروں کے دل میں اپنی کیا حیثیت رتبہ ہے یہ دیکھنے کے لیے جبراً اپنے دل پر پتھر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں وہی حال دلاور شاہ کا بھی تھا۔ لاریب چادر تانے اسی انتظار میں تھی کہ دلاور شاہ اسے پیار سے منائے گا، مگر وہ اب یہاں ہی نہیں، اور وہ انتظار کرتے کرتے نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ صبح لاریب کی آنکھ کھلی تو دلاور شاہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ منہ بسوڑتی واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر اس نے ایک نظر آئینے میں ابھرتے اپنی عکس کو ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل کی طرف اٹھی جہاں داجان دانیہ اور دلاور شاہ ہوش کپو میں مصروف ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی ہوئی ان تک پہنچی۔ السلام علیکم میری بیٹی، اٹھ گئی کیا؟ چلو آؤ ناشتہ کر لو، داجان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے محبت پر وہ پھیکی مسکان چہرے پر سجائے اسلام کا جواب دیتی ان کے بازو والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بشیر اسے بیٹھتا دیکھا فوراً کچن کی طرف لپکا اور چند منٹوں میں گرما گرم آملیٹ اور چائے لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ خاموشی سے پلیٹ میں سر دیے ناشتہ کرنے لگی، جیسے ناشتہ کرنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ دوسرا کوئی کام ہی نہ ہو۔ تبھی دلاور شاہ دانیہ کے کان میں کچھ کہا تو وہ چیمٹی ہوئی ہنسنے لگی۔ دانیہ کے ہنسنے پر لاریب نے اس کی طرف دیکھا جو دلاور شاہ کے بازو والی کرسی پر بیٹھی مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ لاریب نے جل کر سوچا، اس کا جائزہ لینے لگی۔ دانیہ نے لائٹ پنک دوپٹہ نماز کے انداز میں اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، جس کے اس کے عام نقوش والے چہرے پر الگ ہی چمک نظر آ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی کہ انسان اس کے لیے اپنی بیوی کو نظر انداز کر دے۔ البتہ لاریب کو اس کے اندر یہی خاصیت نظر آئی کہ اس کا چہرہ بہت ہی روشن اور اجلا اجلا سا لگ رہا تھا، اور اس نے خود کو بہت اچھی طرح سے کور کر رکھا ہوا تھا۔ لاریب اس کا جائزہ لینے کے بعد دوبارہ اپنی پلیٹ پر جھکی۔ دلاور شاہ کب سے لاریب کو ہی دیکھ رہا تھا جو دانیہ کا جائزہ لینے میں پوری طرح سے مصروف تھی۔ دلاور شاہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دانیہ کو لے کر وہ اتنی سیریس ہو جائے گی کہ اپنی زبان پر بھی تالے لگا لے گی۔ دلاور شاہ نے لاریب کو جلانے کے لیے جان بوجھ کر دانیہ کو مخاطب کیا۔ دانیہ میں سوچ رہا ہوں تم آ ہی گئی ہو تو تمہیں شاپنگ کروائی جائے۔ شاپنگ میں نے تو بہت کر رکھی تھی، مگر شاید ابھی میری خوشیاں مجھ سے روٹھی ہوئی ہیں۔ دلاور شاہ کی بات پر دانیہ نے بہت اداسی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بہت ہی تیزی سے نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ اس نے اپنے آنسو کو روکنے کے لیے اپنی گھنی پلکیں جھپکی، مگر آنسو نے اسے رسوا کر ہی دیا۔ وہ موتیوں کی شکل میں ٹوٹ ٹوٹ کر بہنے لگے۔ وہ دل سے دلاور شاہ کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر انجانے میں دلاور شاہ نے اس کے دکھتے رگ پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ دانیہ کے رونے پر دلاور شاہ نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے، مگر دانیہ نے گردن موڑ لی۔ دانیہ میری بات سنو۔ دلاور شاہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا ہوا پکار اٹھا۔ دلاور شاہ کی بے احتیاطی پر لاریب کا دل چھلنی ہونے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور کرسی کو دھکا دیتی غصے سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر بھی اس کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ لگاتار کمرے کا چکر کاٹنے لگی۔ تبھی دلاور شاہ اندر داخل ہوا اور کچھ بولے بغیر واش روم میں گھس گیا۔
وہ نہا کر بالوں میں تولیہ رگڑتا ہوا نکلا اور وارڈروب سے بلو جینس اور یلو ٹی شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ لریب آپ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی اس کی کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ کپڑے پہننے کے بعد دلاور شاہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال بنانے لگا۔ آج آفس نہیں جانا کیا؟ لریب نے اسے جینس پہنتے دیکھ کر کافی چبا کر کہا۔ نہیں، دلاور نے یک لفظی جواب دیا اور خود پر اسپریک مارنے لگا۔ کیوں؟ لریب نے جان بوجھ کر سوال کیا، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ آفس کیوں نہیں جا رہا۔ تمہیں پتہ تو ہے، پھر بھی اگر میرے منہ سے سننا چاہتی ہو تو سن لو۔ دانیہ کو شاپنگ کروانے جا رہا ہوں، بلکہ سوچ رہا ہوں لنچ بھی باہر ہی کروا دوں، اس کا تھوڑا دل بہل جائے گا۔ ویسے بھی وہ میری وجہ سے اتنی دکھی ہے۔ دلاور شاہ نے اپ سائڈ ریک میں سے شوز سلیکٹ کرتے ہوئے کہا، ہاں شوق سے شاپنگ اور ہوٹلیں کرو، ویسے بھی اپنی بیوی کا دل دکھی ہو تو اس سے تمہیں کیا مطلب؟ تم تو بس دوسروں کے دل جوئی میں لگے رہو۔ لریب نے بہت ہی طرح کا کہا۔ لریب کی بات اچانک ہی دلاور شاہ کے دل پر لگی تھی۔ اس نے شو پہنتے ہی ایک جھٹکے سے لریب کو کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے کھڑی بھی نہیں ہو پائی تھی کہ دلاور شاہ پھٹ پڑا۔ اپنی بیوی، واہ کیا کہنے ہے تمہارے مطلب؟ جب تمہارا دل چاہے مجھے شوہر بنا لیا اور جب دل نہ چاہے مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر کر دیا۔ جب سے نکاح ہوا بس یہی کہتی ہو کہ تمہاری نظر میں اس کاغذی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مجھ سے طلاق لینے کے لیے تمہیں اتنی جلدی تھی کہ میرے ساتھ ایک مہینہ رہنے کی شرط پر بھی تیار ہوگی۔ مس لریب افندی، اب مہینہ پورا ہونے میں صرف 7 دن رہ گئے ہیں تو تمہیں یہ یاد آ گیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری بیوی۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، آج تم مجھ سے چاہتی ہو کیا؟ بولو، جواب دو۔ دلاور شاہ نے تقریباً اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں انداز پر وہ ششدر رہ گئی، پھر ایک اچھڑتی نظر اس کے سرد چہرے پر ڈالی جو آج نہ جانے کیوں بہت ہی بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس کی بات ہی نہیں بلکہ دیکھنے کا انداز بھی جیسے بدل گیا تھا۔ اپنے ہوش کو ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے دلاور شاہ کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ سیکنڈ خاموشی کی نظر ہوئے جسے لریب کی تیز آواز نے توڑا۔ مجھے طلاق چاہیے مسٹر دلاور شاہ، میں اپنی شرط بالکل نہیں بھولی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہوتی پھر بول پڑی، اور ہاں، یہ سب یاد دلانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب مجھے ایک مہینہ پورا ہونے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اب تم جاؤ، دانیہ کے ساتھ انجوائے کرو، یہی کہیں تمہیں لیٹ ہی نہ ہو جائے۔ لریب نے ایک لفظ چبا کر کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ تبھی اس کی نظر دانیہ پر پڑی جو شاید دلاور کو بلانے آئی تھی، مگر اندر کا گرم ماحول دیکھ کر دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ لریب نے ایک سرد نگاہ اس کے روشن چہرے پر ڈالی اور تیزی سے سیڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ نہایت ہی غصے سے سیڑھیاں اترتے ہوئے سیدھا گھر سے ہی باہر نکل گئی۔ باہر آ کر وہ دلاور شاہ کی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تاکہ کچھ وقت باہر گزار کر اپنے بے چین دل کو قرار دلا سکے۔ اس کو گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر شمشیر دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ بیگم صاحبہ، گاڑی نکالو، آپ کو کہیں جانا ہے کیا؟ ہاں، لریب نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دھڑتے دروازہ بند کیا اور دیر سے بولی۔ شمشیر سارا ہلاتا ہوا گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ لریب نے دکھ اور افسوس سے گاڑی کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اسے دلاور شاہ سے ایسی امید بالکل نہیں تھی۔ وہ تو محبت کا پتلا تھا، وہ تو سراپا محبت تھا۔ اس کے انداز اور اطوار تو پتھر دل کو بھی موم کر دینے کا ہنر رکھتے تھے۔ پھر آخر اس کی سچی محبت کے بیچ کون آ گیا تھا؟ دانیہ۔ اس کے دل سے بر وقت یہ نام برآمد ہوا تھا۔ لریب کے جاتے ہی دانیہ طرف کا کمرے میں داخل ہوئی۔ دلاور، کیا جو لریب کہہ رہی تھی وہ سب سچ ہے؟ کیا تم اور لریب ایک شرط کے تحت ایک ساتھ رہ رہے؟ کیا ایک مہینہ پورا ہوتے ہی تم اسے طلاق دے دو گے؟ دانیہ نے اسے کالر سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے ایک ساتھ کے سوال کر ڈالے۔ ہاں، دلاور شاہ نے یک لفظی جواب دیا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس کی نیلی کانچ سی چمکدار آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ لریب کی بات پر جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ اتنی محبت اور چاہت کے بدلے میں بھی تنہائی اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ لریب کی نظروں میں اپنے لیے شک بیچینی دیکھ کر وہ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ لریب نے کئی مرتبہ اسے طلاق مانگی تھی، مگر اس مرتبہ اس کے الفاظ تیر کی طرح لگے تھے، کیونکہ اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں شک تھا، اس کے لہجے میں بیچینی تھی۔ وہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ اوپر سے دانیہ نے الگ اسے کالر سے پکڑ کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ دلاور، پلیز صرف ایک بار کہہ دو کہ لریب کے بعد تمہاری زندگی میں دوسری لڑکی آئی تو وہ صرف اور صرف میں رہوں گی۔ دانیہ نے اسے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، کچھ نہ بولا۔ دلاور، مجھے بس اپنی زندگی میں شامل کر لو، مجھے اپنا نام دے دو، اس کے بعد میں دوبارہ تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس میری محبت کو قبول کر لو، بس ایک بار بول دو دلاور، لریب کے بعد میں ہی تمہاری زندگی میں رہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دانیہ نے اس بار تقریباً اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور سسکتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر دلاور شاہ کے جینس کو بھگونے لگے۔ دلاور شاہ چند سیکنڈ خاموش کھڑا رہا، پھر جھک کر اسے اٹھاتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ دانیہ نے امید بڑی نظر سے اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے خود کے لیے نہ تو کوئی امید نظر آ رہی تھی اور نہ ہی محبت، وہاں تو صرف اور صرف لریب کا پہرا تھا۔
چند پل وہ اسے ہی دیکھتی رہی، پھر دلاور شاہ نے چہرہ اوپر کرتے ہوئے چھت کو دیکھا۔ وہ نظریں چھت سے ہٹاتے ہوئے سامنے کرتا گویا ہوا، لڑائب کے بعد تم ہی میری زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی ہو دانیہ۔ جب بھی میں لڑائب کی طرف سے لوٹا تو سہارے کے لیے تمہارا ہی کندھا لوں گا۔ دلاور شاہ نے سامنے دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ دلاور شاہ کی بات پر دانیہ بے یقینی سی ہو گئی۔ وہ ساکت ہوتی اسے پاگلوں کی طرح دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دلاور شاہ نے اسے خوشیوں کی نوید دے دی ہے۔ چند سیکنڈ بعد اس نے خود کو یقین دلایا اور روتی ہوئی خوشی سے اس کے گلے لاگی۔ وہی دروازے پر کھڑی لڑائب دلاور شاہ اور دانیہ کی باتوں اور حرکتوں کو سن اور دیکھ کر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ دلاور شاہ کی بات پر لڑائب لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی خوبصورت ہیزل گرین آنکھوں سے خود بہت سیل رواں ہو گئی۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسو کو بہت بے دردی سے ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کیا۔ واپس سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ اپنا موبائل کمرے میں بھول گئی تھی۔ جب گاڑی تھوڑا سا آگے بڑھی تو اس نے موبائل کی تلاش میں نظریں دوڑانی شروع کر دی۔ شمشیر گاڑی واپس گھر لے چلو، میں اپنا فون بھول گئی ہوں۔ یاد آنے پر اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ لڑائب کے کہنے پر شمشیر نے گاڑی واپس گھر کے باہر لا کر کھڑی کر دی۔ وہ بہت ہی تیزی سے گاڑی سے نکل ہی اوپر کمرے تک گئی تھی، مگر دلاور شاہ اور دانیہ کی باتوں نے اس کے قدم وہیں پر روک دیے تھے۔ جیسے جیسے ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہی اس کے چہرے کے زاویے بکھرتے جا رہے تھے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ شاپنگ پر جانے کے بجائے دانیہ اور لڑائب شاہ یوں وعدے کرتے بیٹھے ہوں گے۔ وہ اگر فون نہیں بھولتی تو شاید اسے پتہ بھی نہیں چل پاتا، اسی لیے آخر میں وہ برداشت کرتے ہوئے بھی لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ چپ چاپ فون لیے بغیر ہی تیزی سے دوبارہ گھر سے نکل کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی شمشیر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ لڑائب گاڑی میں بیٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھے پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ دانیہ تم نیچے چلو، میں بس ابھی آیا۔ دلاور شاہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ تیزی سے واپس واش روم میں گھس گیا۔ دانیہ سعادت مند بچوں کی طرح اپنی خوشی سے بہتے آنسو کو پونچھتے ہوئے پہلے اپنے کمرے میں جا کر منہ دھویا، اپنا حلیہ ٹھیک کرتی لان میں نکل آئی۔ اس کی نظر اچانک ہی جھولے پر پڑی تو وہ جھولے پر بیٹھ کر ہلکا ہلکا جھولا لینے لگی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اسے اس کی محبت ملنے کی امید جو ہو چکی تھی۔ دلاور شاہ نے واش روم سے نکل کر ٹھنڈی آ بڑی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک مرد کے لیے خود کے آنسو پر قابو پانا۔ دلاور شاہ کی آنکھیں ضب سے ایک دم سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اس نے دانیہ کو تو خوش کر دیا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا جو لڑائب کے نام پر ہی دھڑکتا تھا۔ اسے ابھی بھی لڑائب کی شک بڑی نظریں اپنے آس پاس نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر خود کو ریلیکس کرنے کے بعد وہ اپنی تیاری کو دیکھتا ہوا شاپنگ پر جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس نے اپنی کار شاہ پیلس میں داخل کی تو شمشیر دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ دلاور سر گھر پر ہیں کیا؟ شمشیر کو دیکھتے ہی اس نے کار سے نیچے اترتے ہوئے پوچھا۔ جی صاحب گھر پر ہی ہیں۔ شمشیر نے ادب سے جواب دیا اور واپس کرپا بنے کیبن میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دھیرے مگر اعتماد سے چلتا ہوا شاہ پیلس کے مین دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تب اس کی نظر اچانک لان میں لگے جھولے پر پڑی جس پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ دور سے ہی اس کا چہرہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس کے قدم شاہ پیلس کے مین دروازے کی بجائے خود بخود لان کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ کھویا کھویا سا لان کی طرف چل پڑا۔ جب وہ تقریباً جھولے کے قریب پہنچا تو اس کی نظریں جھولے پر بیٹھی لڑکی کے پاکیزہ چہرے پر جیسے جم سی گئی تھی۔ دوپٹے سے لپٹا اس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ لڑکی آنکھیں موندے ہوئے جیسے کسی اور ہی جہاں میں پہنچی ہوتی۔ کچھ دیر اس پری کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنا گلا کھنگار کر اس انجان لڑکی کو مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می مس روشنی، اس نے دلکش آواز میں اسے پکارا۔ دانیہ جو آنکھیں موندے بیٹھی تھی اپنے قریب کسی اجنبی کی آواز پر پھٹ سے آنکھیں کھول بیٹھی۔ وہ لڑکا ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دانیہ نے اپنی گھنی پلکیں جھپکائی اور فوراً سیدھی ہوتے ہوئے جھولے سے اتر گئی۔ آپ بیٹھیے پلیز مس روشنی۔ اس نے اس پری پیکر کو کھڑے ہوتے دیکھا، بہت ہی پیار سے کہا۔ مس روشنی کون اور آپ کون ہیں؟ دانیہ نے کنفیوز ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں ہوں اور آپ مس روشنی، اس نے دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بہت ہی معصومیت سے کہا۔ آپ جو کوئی بھی ہیں میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں کوئی روشنی ہوں۔ دانیہ نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہاں سے جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ آپ کا چہرہ اتنا پر نور اور اجلا اجلا لگا تو میرے دل نے آپ کو روشنی نام سے پکارا۔ ویسے آپ کا نام روشنی ہونا چاہیے تھا، اس نے دانیہ کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پاگل، اس لڑکی کے باپ کو اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھی ہی تھی کہ سامنے سے اسے دلاور شاہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ دانیہ تم تیار ہو؟ دلاور شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اگر آپ تیار ہیں تو میں ذرا 5 منٹ میں نقاب کر کے آتی ہوں، دانیہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ تبھی اس کی نظر اس انجان لڑکی کی سمت اٹھ گئی
جو ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ السلام علیکم سر، لڑکے نے قریب آ کر دلاور شاہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، دلاور شاہ نے مصافحہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا یاسر، تم اچانک یہاں؟ دلاور شاہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ الحمدللہ سر، سب ٹھیک ہے، بس ایک فائل پر آپ کی کچھ ڈسکشن کرنا تھا۔ آپ آفس نہیں ہیں تو میں خود ہی چلایا، یاسر نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ دانیہ، ہم بعد میں شاپنگ کے لیے جائیں گے، جب تک تم اپنے روم میں جا کر آرام کرو۔ دلاور شاہ نے خاموش کری دانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک سرد نظر یاسر پر ڈالتی ہوئی سر ہلا کر چلے گی۔ یاسر، اندر چلو، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، دلاور شاہ کہتا ہوا آگے بڑھا تو یاسر بھی اس کی پیروی کرتا ہوا ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں گیسٹ روم میں بیٹھے ہی تھے کہ بشیر چائے کی ٹرانی لیے اندر داخل ہوا۔ یاسر، پہلے چائے پی لو پھر بات کرتے ہیں، دلاور شاہ نے بشیر کے ہاتھ سے کپ تھماتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، آپ پی لیجیے، میں انتظار کر لوں گا، یاسر سعادت مندی سے کہتے ہوئے موبائل سے وہ فائل نکالنے لگا جس پر اسے ڈسکشن کرنا تھی۔ پی لو یار، سامنے آئے رزق کو انکار نہیں کرتے، اس بار دلاور شاہ نے فرینک ہوتے ہوئے کہا تو یاسر نے بھی چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ یاسر، مجھ پر تمہاری بہت احسان ہے یار، تم لاریب کو پسند کرتے تھے، تمہاری شادی کی تیاری میں مکمل ہو چکی تھی، مگر صرف اور صرف میری وجہ سے تم گھوڑی نہیں چڑھ پائی، اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ دلاور شاہ نے زمین کو گھٹتے ہوئے اچانک کہا۔ سر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو شرمندہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا سر کہ آپ لاریب سے محبت کرتے ہیں۔ اگر مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا تو میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ دلاور شاہ کی بات یاسر نے طرف کا کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے رشک ہی رشک نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی جسے یاسر کی بات نے توڑا۔ سر، آپ نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، اگر آپ میری جان بھی مانگتے تو میں ہنسی خوشی قربان کر دیتا۔ آپ نے اس وقت میری مدد کی تھی جب میرے آگے کنواں تو پیچھے کھائی تھی، جب میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا اور یہ نوبت آ گئی تھی کہ مجھے مقام بھی خالی کرنا پڑ جاتا، تب اس وقت آپ نے مجھے سہارا دیا، مجھے اپنی کمپنی میں سب سے اونچا مقام دیا۔ آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کرنے لگے کہ اپنی غیر موجودگی میں کمپنی کا باس ہی مجھے رکھ دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کیا سر، کہتے کہتے یاسر کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے تو وہ رک سا گیا۔ کیا پتہ ہے یاسر، تم چپ کیوں ہو گئے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اس کے خاموش ہونے پر دلاور شاہ نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ یہی کہ آپ جب حویلی گئے ہوئے تھے اور مجھے تیمور کو کمپنی میں جاب کے لیے اوکے کرنے کو کہا تھا، اسی دوران میں نے تیمور کے ساتھ لاریب کو دیکھا تھا اور میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی، مگر تیمور سے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا تھا، مگر پھر تیمور کی زبانی ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہو پائی۔ تب جا کر میں نے اپنا پرپوزل اس کے گھر بھیجا تھا اور تیمور کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو بھی یہی لگا کہ کمپنی کا اصل باس میں ہی ہوں۔ ان لوگوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ اتنا ہی نہیں سر، بلکہ اسی لیے اس دن آفس میں لاریب میری طرف ہوتی ہوئی بہت اکڑ کر کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو جاب دلوا دوں۔ سر، میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ لاریب نے میری وجہ سے آپ سے بدتمیزی کی تھی، مگر سر اس دن میں بہت حیران و پریشان تھا کہ اچانک آپ مجھے اپنا دوست کیوں کہہ رہے تھے۔ پھر بھی میں نے تب وہی کیا جیسا آپ نے مجھے اشارے میں کہا۔ تب مجھے یہ بات بہت حیران کر رہی تھی کہ آخر باس نے مجھے کیوں لاریب کے سامنے باس بنا دیا اور خود کو میرا دوست، مگر بعد میں سب کچھ سمجھ گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ سر، آپ کی جگہ کوئی اور مجھ سے شادی کے 2 دن پہلے یہ کہتا کہ لاریب اس کی محبت ہے تو میں لڑ جاتا، مگر وہ آپ تھے سر، اور آپ کے لیے میں ایسی کئی لاریب قربان کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، مگر میری مما نے لاریب کے گھر بہت باتیں سنائی تھی اور میں نے بھی غصے میں آ کر لاریب کو برا بھلا کہا تھا۔ اس سب کے لیے بھی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں سر۔ یاسر نے بہت سوچ کر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی اور آخر میں اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے، جسے دلاور شاہ نے فوراً کھولتے ہوئے کہا۔ یاسر، یہ ہاتھ صرف خدا کے سامنے پھیلانے کے لیے ہے اور میں بھی ایک انسان ہوں، آئندہ سے کسی کے بھی سامنے یہ مت ہاتھ پھیلانا۔ اور میں تمہاری فرادلی کی دل سے قدر کرتا ہوں، خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تمہاری بھی زندگی میں کوئی پیاری سی لڑکی شامل ہو جائے جو تمہیں ساری خوشیاں دے۔ دلاور شاہ نے اسے گلے سے لگا کر اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے دل سے دعا دی تھی۔ یاسر کی نظروں کے سامنے پل میں اس پری کا چہرہ گھوم گیا، وہ سر جھٹکتا ہوا دوبارہ گویا ہوا، سر، آپ میری شادی نہ ہونے کا قصوروار خود کو نہ سمجھے، کیونکہ ہر انسان کے نکاح کا دن خدا نے مقرر کر رکھا ہے، جب جس کے نکاح کا وقت آ گیا وہ ہو کر ہی رہتا ہے، کسی کے روکنے سے وہ نہیں رک سکتا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ انسان بہت عجلت کرتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ جیسے لاریب کی شادی راحیل سے ہونے والی تھی، مگر اس کے نصیب میں راحیل تھا ہی نہیں، اس کے نصیب میں تو آپ کا ساتھ لکھا تھا، اس لیے دلہن بن کر بھی وہ رخصت نہ ہو سکی۔ ایسے ہی لاریب میرے نصیب میں نہیں تھے، اب جو بھی میرے نصیب میں ہوگی وہ ایک نہ ایک دن خود میرے سامنے ہوگی۔
سر یہ سب تقدیر کا کھیل ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جیسا نے بہت ہی تحمل سے دلاور شاہ کو سمجھایا۔ چل یار دل چھوٹا مت کر، اور یہ معافی وافی چھوڑ، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کام کی بات کرتے ہیں۔ دلاور شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر بات ہی بدل دی۔ دلاور شاہ کی محبت اور عزت پر یاسر کا دل بھی ہلکا پھلکا ہو گیا، جو اتنے دن اسے سوچوں کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ سار ہلاتا ہوا اس فائل کو اوپن کرنے لگا جس کے لحاظ وہ یہاں آیا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد یاسر خدا حافظ کہتا ہوا جانے لگا، تبھی اس پڑی پیکر کا چہرہ اچانک ہی نمودار ہوا، جو نظر نیچے کی دلاور شاہ کے پاس کھڑی کچھ پوچھ رہی تھی۔ یاسر نے آخری نظر اس پر ڈالی اور مسکراتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سوری دانیہ، ضروری کام تھا، اب چلو۔ دلاور شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بس 5 منٹ رکیے، میں ذرا نقاب لگا لوں۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دلاور شاہ ریسٹ واچ پر نظر ڈالتا بے چینی سے دانیہ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اس نے لیپ کی تلاش میں نظر جہاں وہاں دوڑائی، مگر اسے کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ نہ جانے یہ بیوقوف لڑکی کہاں غائب ہو گئی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے کال ملانے لگا۔ بیل پوری جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ شٹ، وہ غصے سے کہتا موبائل جیب میں ڈالنے لگا۔ تبھی دانیہ بھی حجاب لگا کر آ گئی تو وہ سر جھٹکتا ہوا اس کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔ ابھی وہ دونوں گاڑی میں بیٹھنے ہی جا رہے تھے کہ دلاور شاہ کے پرسنل گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور لیپ دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ دلاور شاہ کی نظر جیسے لیپ پر پڑی تو وہ گاڑی کا دروازہ واپس بند کرتا اس کی طرف چلایا۔ لیپ چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، دلاور شاہ نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، جس کی ہیزر گرین آنکھیں زیادہ رونے سے سرخ ہو گئی تھی اور پپوٹے بھی سوجے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ناک الگ سے ٹماٹر گوری تھی، گوڑے گوڑے گالوں پر آنسو کے نشان نظر آ رہے تھے۔ اپنی اس شہیدی کے ساتھ شاپنگ اور ہوٹلنگ کرتے پھرو، مجھ میں کیا رکھا ہے، ویسے بھی تم دونوں جا رہے تھے تو مجھے دیکھ کر ہم اپنا پروگرام کیوں بدل رہے ہو؟ لاریب نے ہونہار نظر سے گھورتے ہوئے ایک لفظ چبا کر کہا اور جانے کے لیے پلٹی۔ تبھی سرت سے دلاور شاہ نے اس کی نازک کلائی تھام لی۔ میں اپنا پروگرام کینسل تھوڑی کر رہا ہوں، دانیہ تو جا ہی رہی ہے، تم بھی ساتھ چلو۔ دلاور شاہ نے اس کے ہیزر گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور ہاں لاریب، دلاور شاہ اتنی گری پڑی ہنسی نہیں ہے کہ اس پر ترس کھا کر کہیں لے جایا جائے تو وہ دوڑتی ہوئی چلی جائے۔ لاریب اٹا لہجے میں کہتے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے دلاور شاہ نے بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ دلاور، چلنا نہیں ہے کیا؟ دانیہ نے کار کی کھڑکی میں سے گردن باہر کرتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ آ رہا ہوں۔ وہ اداس تھا، گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ لاریب کمرے میں آ کر بستر پر گر سے گئے اور اپنے آنسو کو دل کھول کر بہنے دیا۔ نہ جانے اسے روتے ہوئے کتنا وقت گزر گیا تھا، اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ لاریب داجان کی پکار پر جیسے وہ ہوش میں آئی تھی اور جلدی سے آنسو پونچھتی فوراً اٹھ بیٹھی۔ بیٹی چلو کھانا کھا لیتے ہیں، داجان نے بہت ہی پیار سے اسے کہا تو وہ فرمانبردار بچے کی طرح سار ہلاتی واش روم میں گھس گئی۔ واش روم سے آ کر اس نے داجان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر داجان نے اسے دلاور شاہ کی بچپن کی باتیں اور شرارتیں بتا کر ہنسنے لگی۔ لاریب کا تو یہاں صرف جسم موجود تھا، داجان کیا کہہ لی تھی اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی بس داجان کی بات پر سر ہلا دیتی۔ داجان، مجھے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، میں جا سکتی ہوں کیا؟ لاریب کو اچانک ہی یاد آئی کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، اسی لیے وہ فوراً پوچھ بیٹھی۔ ہاں جاؤ بیٹا، پہلے رب پھر سب، داجان نے اپنا پسندیدہ جملہ دہرایا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور عشاء کی نماز ادا کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لاریب، اسے دھوکے باز کے لیے تمہیں اب ایک بھی آنسو نہیں بہانا، بس جتنے دن بچے ہیں خاموشی سے گزار کر اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اپنے اصل گھر کو لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ویسے بھی تم تو اس سے محبت نہیں کرتی ہو، پھر دانیہ کے ساتھ اب اسے دیکھا تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ وہ لیٹی تو اس کے دل نے اسے مخاطب کر ڈالا۔ میں نہیں روئی، بالکل نہیں، میں بہت بہادر لڑکی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے دل کے آواز پر اس نے خوبصورت گرین ہیزر آنکھوں سے ایک بار پھر اشک ابل پڑے، جسے اس نے بڑی مہارت سے صاف کرتے ہوئے اٹک کر کہا، اب نہ رونے کی قسم کھائی، سونے کے لیے آنکھیں موند لی۔ دلاور شاہ اور دانیہ جب گھر لوٹے تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ دلاور شاہ بہت زیادہ تھک گیا تھا کیونکہ دانیہ کو جلدی کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ شاپنگ مال میں گھوم کر بالکل تھک سا گیا تھا۔ شاپنگ کے بعد انہوں نے اچھا سا ڈنر کیا، پھر آئس کریم کھا کر گھر لوٹ آئے۔ وہ تھکا سا اپنے کمرے میں آیا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی توقع کے مطابق نہ تو آج لاریب اندھیرا کیے پڑی تھی اور نہ ہی اس سے لڑنے کے لیے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آج تو الٹ ہی ہو گیا تھا، روم کی لائٹ بھی جل رہی تھی اور لاریب بھی بہت ہی آرام سے ہوا بہر گوشت کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ کمرے میں آ کر پہلے اس سے محترمہ بہادر صاحبہ کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑنی پڑے گی، پھر ہی سونے کو نصیب ہوگا، مگر کمرے کا ماحول اور لاریب کی نیند جیسے اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ لاریب کے سوئے ہوئے چہرے کو اپنی نظروں کے ہزار میں لیتا اسے تھوڑا قریب ہوا۔ قریب ہونے پر لاریب کے چہرے کو دیکھا تو بے احتیاط اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سوجی آنکھیں، یہ بیکی پلکی، یہ گوڑے گال،
اس بات کی صاف گواہی دے رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد بھی لارائب کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ لارائب کو خود کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھ کر نہ جانے کیوں آج اسے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ دلاور شاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ لارائب بھی دلاور شاہ کے ساتھ کسی اور لڑکی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب بہت زیادہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی دلاور شاہ رات کی خاموشی میں پاگلوں کی طرح مسکرایا جا رہا تھا۔ اگر اس وقت اسے کوئی اکیلے بیٹھے بیٹھے مسکراتا دیکھ لیتا تو پاگل ہی سمجھتا۔ ہاں، وہ تو پہلے ہی پاگل ہو گیا تھا، لیکن صرف اور صرف لارائب کی محبت میں۔ وہ نہ جانے کیا کیا اور سوچتا، مگر اسے اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی کہ وہ سونے کے ڈر سے فوراً اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں نماز پڑھے بغیر ہی نہ سو جائے، اسی لیے وہ وضو کرتا عشاء کی نماز ادا کرنے لگا اور نماز ادا کر کے سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ ایک نظر لارائب کے سوئے چہرے پر ڈالی اور اس کی پیشانی پر پیار بڑا بوسہ دیکھا اپنی آنکھیں موندی۔ اگلی صبح جب لارائب کی آنکھ کھلی تو دلاور شاہ کو بستر پر لیٹ کر باقاعدہ خود کو دیکھتا پایا۔ لارائب نے جان بوجھ کر اس کو اگنور کیا اور بستر سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ جیسے ہی واش روم سے نکلی تو دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ صبح بخیر میری زند۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، لارائب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے لب کشائی کی۔ بس مسٹر دلاور شاہ، بس، اب مجھے بیوقوف بنانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر بنانا ہی ہے تو اپنے جیسے کسی کو بنا لینا، مگر مجھے نہیں۔ لارائب نے تاش میں اپنی شادر کی انگلی کھاتے ہوئے کہا۔ دب دب کرتی کمرے سے ہی نکل گئی۔ اس کی بات اور انداز پر دلاور شاہ غصے سے بے قابو ہونے لگا۔ اس نے اپنے براؤن بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو زور سے بھینچ لیا۔ پل بھر میں ہی اس کی نیلی کھانسی چمکدار آنکھیں سرخ انگارہ ہوگی۔ کچھ سیکنڈ یوں ہی گزر گئے، پھر وہ غصے سے چلتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے عکس کو دیکھ کر سوال کرنے لگا، آخر کیوں لارائب ایسی ہے؟ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ آخر میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی؟ وہ تیز لہجے میں ہوش سے سوال کرتا اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر شیشے پر دے مارا۔ چھن کی آواز کے ساتھ آئینہ دو چار ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ دلاور شاہ نے جہاں اپنا مکہ بنا کر مارا تھا وہاں سے خون کی سرخ لکیریں بنتی گئی اور قطرہ قطرہ خون بہہ کر نیچے گرنے لگا۔ مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ خود کو اذیت دے رہا تھا، وہ خود کو لارائب سے محبت کرنے کی سزا دے رہا تھا۔ وہ بہت ہی بے بسی سے ٹوٹے ہوئے چہرے پر شیشے میں خود کو چار ٹکڑوں میں دیکھ رہا تھا۔ دلاور، یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گیا۔ تبھی دانیہ اسے ناشتے کے بلانے آئی تھی، مگر یہاں کی صورتحال دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے چیخ کر بولی، تو اور کیا کروں میں دانیہ، اور کیا کروں؟ دانیہ کا کندھا پاتے ہی وہ کمزور پڑ گیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھر پھر کر رو دیا۔ اس کے اس طرح سے رونے پر دانیہ کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھولنے لگے۔ اس نے بہت مشکل سے اسے چپ کروایا اور اسے اپنے ساتھ لیے بر پر لا کر بٹھا دیا۔ دلاور شاہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ اس کے چہرے سے ہی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی، اس ہاتھ سے ابھی بھی خون قطرہ قطرہ راس رہا تھا۔ دانیہ نے کمرے میں یہاں وہاں نظریں دوڑائی اور بھی بہت ہی چیزوں سے اپنے دوپٹے کا کونا پھاڑ کر اس کے ہاتھ پر لپیٹنے لگی۔ دلاور شاہ کے چہرے پر ابھی بھی تکلیف کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ دانیہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، یہ معمولی زخم دلاور شاہ کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ دلاور شاہ ایک مضبوط مرد ہے۔ دلاور شاہ کو درد انسان کے رویے اور ان کی نفرت سے ہوتا ہے۔ دلاور شاہ کو درد نہیں ہوتا۔ وہ لگاتار ایک بات دہرایا جا رہا تھا، دلاور تم کیوں نہیں اسے بھول جاتے؟ جب اسے تمہاری سچی محبت کی پرواہ ہی نہیں ہے تو تم کیوں اسے سنگ دل کے لیے ہلکان ہو رہی ہو؟ وہ طلاق چاہتی ہے نا، تو دے دو اسے طلاق، نکال باہر پھینکو اسے اپنی زندگی سے۔ جب وہ تمہیں خوشیاں نہیں دے سکتی تو دکھ دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتی، کیوں بھکاریوں کی طرح اس کے قدموں میں پڑے ہو؟ تمہاری ایک نظر پر پورے گاؤں کی لڑکیاں اپنا آپ نچھاور کرنے کو تیار بیٹھی ہیں، تم ہو کے ایک معمولی سی لڑکی کے پیچھے ہوار ہو رہے ہو۔ دے دو اسے اس کاغذی رشتے سے آزادی، وہ بھی خوش اور تم بھی خوش، آگے تمہاری مرضی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ہر موڑ پر تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، بس آواز لگا کر دیکھنا، تمہاری ایک آواز پر دوڑی چلی آؤں گی۔ میں تمہارے ٹوٹے دل کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہوں، میں ہمیشہ تمہاری خوشی اور غمی دونوں میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گی۔ سوچ لو، کیونکہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ دانیہ نے مدھم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی اور آخر میں اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ دیتی یقین دہانی کروائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لارائب ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دانیہ کو دلاور شاہ کو خوب و پٹیاں پڑھاتے پایا۔ دانیہ کے بات اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ واہ، کیا کہنے ہیں تمہارے دلاور شاہ! لارائب نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر دانیہ خاموشی سے وہاں سے نکلی۔ تمہارے پاس تو آپشن ہے، میں نہیں تو دانیہ نہیں تو کوئی اور مل جائے گی۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ دلاور شاہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ لارائب غور سے کمرے کا جائزہ لینے لگی، ٹوٹے کانچ، خون کے نشان، اور آخر میں اس کی نظر دلاور شاہ کی انگلیوں کی طرف اٹھی جہاں گلابی رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ فٹ سے پہچان گئی کہ وہ دانیہ کے دوپٹے کا ٹکڑا جس پر خون کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اوہ، یہاں تو فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی، کیا بات ہے!
لاراب نے آنکھیں سکڑتے ہوئے طرز کے نشتر چلائے۔ دلاور ابھی بھی خاموش رہا۔ ویسے اگر تمہارا ہاتھ زخمی ہوا تھا تو یہی کپڑا اور یہی ڈاکٹر ملا تھا کیا تمہیں؟ ویسے تو تمہارے ایک اشارے پر ڈاکٹر دوڑے چلے آتے، مگر کیا کہا جا سکتا ہے۔ لاراب نے ایک اور نشتر چلاتے ہوئے اس کی انگلی پر سے ایک جھٹکے سے وہ کپڑا نکال دور پھینکا۔ اس کی حرکت پر دلاور نے سرد نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ لاراب اس کی نظر کو نظر انداز کرتی بیٹھ کے بازو بنے درار کو کھولتی، فرسٹ ایڈ باکس نکال لائی اور آرام سے اس کے بازو بیڈ پر بیٹھ کر اس کی انگلی پر لگے خون کے نشان صاف کرنے لگی۔ جب نشان مٹ گئے تو اس نے ایک پٹی نکالی اور دھیرے سے انگلی پر لپیٹنا شروع کر دی۔ اب ہو گیا۔ اپنا کام مکمل کر کے لاراب نے اس کا ہاتھ بستر پر رکھے ہوئے کہا اور خود اٹھ کر جانے لگی۔ تبھی کب سے خاموش بیٹھا دلاور شاہ بول پڑا، میرے لیے اچانک تمہارے دل میں ہمدردی کہاں سے آ گئی لاراب افندی؟ جب مجھے ضرورت تھی مسیحائی کی تب تم پیش تھے، اب تمہیں ضرورت تھی تو میں نے اپنی خدمت پیش کر، یہ حساب برابر ہوا۔ اور ہاں، ابھی طلاق ہوئی نہیں ہے، اس لیے میرا نام لاراب افندی نہیں، لاراب دلاور شاہ ہے۔ اب دانیہ کو پا کر یہ بھی بھول گئے ہو کیا؟ اور لاراب دلاور شاہ کسی کا احسان نہیں رکھتی، بلکہ موقع ملتے ہی چکا دیتی ہے، لاراب جتاتے ہوئے ٹا لہجے میں بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد دلاور شاہ کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اداس چہرے کے ساتھ وہ دل ہی دل اس دشمن جان سے مخاطب ہوا، لاراب نہ تم مجھے قبول کرتی ہو اور نہ ہی چھوڑنا چاہتی ہو۔ آخر تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اتنا ضرور پتہ چل گیا ہے کہ تم مجھے کھونے سے ڈرتی ہو، محبت بھی کرنے لگی ہو، مگر تمہاری اونچی ناک تمہاری محبت کے پیچھے حل ہو جاتی ہے۔ اور محبت وہ جذبہ ہے جس میں انا نہیں ہوتی، محبت میں جہاں انا آگے وہ محبت ہی نہ رہی۔ جس دن تم اپنی انا کی دیوار کو اپنے ہاتھوں سے گرا دو گی، اس دن تمہیں میں اپنی تمام تر بدتمیزیوں کے ساتھ بھی دنیا کا سب سے پیارا انسان لگنے لگوں گا، جیسے مجھے تم لگتی ہو۔ میری محبت بہت سچی ہے، کھڑی ہے، سب سے بڑی بات اس میں انا نہیں، اسی لیے تو ابھی تک پائیدار ہے۔ اگلے 2 دن لاراب نے دلاور شاہ سے نہ تو نظر ملائی اور نہ ہی بات کرنا گوارا سمجھا۔ حالانکہ 1-2 مرتبہ دلاور شاہ نے بات کرنے کی کوشش بھی کی، مگر لاراب کی طرف سے مکمل خاموشی پر اسے بھی مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ اب دلاور شاہ بھی پوری طرح سے دانیہ کو کملی دینے میں لگ گیا، جسے دیکھا لاراب من ہی من سلگ گئی، مگر اس نے بھی ٹھان لیا تھا کہ جب دلاور شاہ دانیہ سے شادی کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے تو میں کیوں اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوں؟ ویسے بھی اب اس کے پاس 5 ہی دن تو بچے تھے۔ ابھی وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ دانیہ کی خوبصورت ہنسی اس کے کانوں سے ٹکرائی اور لب بھیجتے ہوئے ہال کی طرف آگے، جہاں دانیہ اور دلاور شاہ ایک ہی صوفے پر آزو بازو بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ لاراب بھی ان دونوں کو نظر انداز کرتے سامنے حالی صوفے پر بیٹھ کے وہ ہم ہون میں خود کو بزی کرنے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ اس کی نظر بار بار ان دونوں کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ دانیہ بار بار دلاور شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی بات کو انجوائے کرتی بالکل بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وہ یہاں آ کر بیٹھ تو گئی تھی، مگر اب وہ اور بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی تاکہ دانیہ کی ہنسی اس کے کانوں میں نہ پڑے۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک زوردار تمانچہ دانیہ کے چہرے پر جڑ کر اسے کہیں دور اٹھا کر پھینک آئے، جہاں سے وہ واپس لوٹ کر نہ آئے۔ اب بھی وہ یہاں سے کھسکنے کے لیے بہانے ہی سوچ رہی تھی کہ جان حال میں داخل ہوئی اور تینوں کو دیکھا مسکراتے ہوئے بولی، ارے بچوں، تم تینوں یہاں بیٹھے باتیں بنا رہے ہو، بھول گئے کیا؟ آج شام حویلی جانا ہے، چلو جلدی سب اپنا سامان پیک کر لو۔ جی داجان، مجھے یاد تھا اور میں نے اپنا سامان بھی پیک کر لیا، لاراب نے فوراً سعادت مندی سے کہا۔ داجان، اب تو میں جو چاہے وہ کر سکتی ہوں نا، کیونکہ میری تیاری مکمل ہے، لاراب نے بہت ہی معصومیت سے کہا۔ نہیں بیٹا، جو کرنا ہے کرو، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ فوراً سے بیشتر وہاں سے اٹھ کر مین دروازے سے باہر نکل دی، لان میں پڑے جھولے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دلاور، آپ نے پیکنگ کر لی کیا؟ دانیہ نے بہت محبت سے پوچھا۔ نہیں یار، ابھی نہیں کی اور نہ ہی کرنے کو دل چاہ رہا ہے، دلاور شاہ نے کہتے ہوئے صوفے کی بیک سے سر ٹکا دیا۔ چلو میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں، دانیہ فٹ اپنی خدمت پیش کی۔ نہیں یار، موڈ نہیں، دلاور شاہ نے لاپرواہی سے کہا۔ موڈ نہیں ہے کیا مطلب ہوا؟ چلو، دانیہ نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ خود کے لیے اسے ہلکان ہوتا دیکھا وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہی آگے پیچھے اس کے کمرے پر پہنچ کے، آپ یہاں بیٹھو، میں دیکھتی ہوں، دانیہ نے بہت ہمت سے کہا۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ دانیہ کے وارڈروب میں نظریں دوڑائی اور اپنی پسند کے 4-5 جوڑے نکالتی ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس نے ایک کے بعد دوسرا جوڑا دلاور شاہ کے اوپر رکھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ پر تو سارے جوڑے جچ رہے ہیں کیونکہ آپ ہو ہی اتنے ہینڈسم، مسکرا کر کہتے ہوئے دانیہ نے سارے جوڑوں کو رکھنے کے لیے بیگ کی تلاش میں نظریں دوڑائی، تبھی دروازے کے بیچوں بیچ سے لاراب کھڑی دکھائی دی۔ لاراب، تم جانتی ہو کیا بیگ کہاں ہے؟ اپنے سامنے اچانک اسے خود کو گھورتا دیکھا وہ کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔
جیسے تم نے دلاور شاہ کو ڈھونڈ لیا ویسے ہی اس کے بیگ کو بھی ڈھونڈ لو، ویسے بھی تمہاری نظر بہت تیز ہے۔ لاریب نے اندر داخل ہوتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کے جواب پر دانیہ نے ایک بڑا سا بیگ وارڈروب میں سے نکالا اور پانچوں جوڑ اس میں جا کر دلاور شاہ کی دوسری چیزیں دیکھنے لگی۔ ہیلو دانیہ، میں اپنے روم میں آرام کرنے آئی ہوں، تو پلیز اب تم جا سکتے ہو۔ ویسے بھی ابھی یہ کمرہ میرا ہے، اس لیے میری اجازت کے بغیر منہ اٹھا کر مت گھسایا کرو۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا؟ لاریب نے اسے یہاں وہاں نظر دوڑاتے دیکھا تو غصے سے بولی۔ وہ سارے حیرتے ہوئے وہاں سے فوراً غائب ہو گئی، جبکہ دلاور شاہ لاریب کی بات کو انجوائے کرتا مسکرا دیا۔ اس کے جاتے ہی لاریب نے اس کے پیک کیے بیگ کو ایک جھٹکے سے کھولا اور سارے جوڑے نکال کر بیڈ پر پھینک دیے اور بیگ کو ایک لات مار کر دروازے تک پہنچا دیا، جیسے وہ بیگ نہ ہو بلکہ دانیہ ہو، جسے اس نے لات مار کر دروازے تک چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی وہ کب سے دروازے پر کھڑی دانیہ کی نہری برداشت کر رہی تھی۔ لاریب وارڈروب کھلے کپڑوں پر نظر دوڑانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس میں گھس سی گئی۔ پورے 10 منٹ بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں 6 ہینگرز تھے، جس میں بلیک، بلو، وائٹ جینز اور لائٹ پنک، ریڈ، بلیک، بلو شرٹس اور ٹی شرٹس تھی۔ اس نے ستائشی نظروں سے اوپر سے نیچے تک سب کپڑوں کو دیکھا، خود کو داد دیتی ہوئی انہیں سلیقے سے بیڈ پر رکھتے دوبارہ وارڈروب کی طرف چل پڑی۔ بیڈ پر خاموش بیٹھا دلاور بہت ہی دلچسپی سے اس کی ساری کارروائی کو دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ جیسے ہی لاریب کپڑوں کو بیڈ پر رکھتی مڑی تو وہ فوراً انہیں دیکھنے لگا۔ کپڑوں کو دیکھنے کے بعد اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ لاریب نے جن کپڑوں کا انتخاب کیا تھا وہ سب ہی اس کی پسندیدہ کپڑے تھے۔ تبھی لاریب وارڈروب میں سے ایک چھوٹا سا براؤن رنگ کا سفری بیگ نکال لائی اور سب کپڑوں کو اس میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ سفری بیگ کو دیکھا وہ اور بھی حیران رہ گیا، کیونکہ یہ وہی سفری بیگ تھا جس کا استعمال وہ زیادہ تر کرتا تھا۔ وارڈروب میں چھوٹے بڑے کئی سفری بیگ پڑے تھے، مگر لاریب نے اس کا ہی انتخاب کیا تھا، حالانکہ اس نے لاریب کے سامنے کبھی سفر نہیں کیا تھا۔ یہ بیگ صرف اور صرف حویلی سے شاہ پیلس جاتا اور آتا تھا۔ اس کا حیران ہونا تو بنتا ہی تھا۔ لاریب بالکل پسند کے مطابق بہت ہی آرام سے پیکنگ میں مصروف تھی، جیسے وہ پیکنگ دلاور شاہ کے سامان کی نہیں بلکہ خود کی کر رہی ہو۔ کپڑوں کو رکھنے کے بعد وہ کمرے میں چاروں طرف دیکھتی ہوئی بیلٹ، جرابے، جوتے نہ جانے کیا کیا اٹھا لی آئی۔ بعض کا تو لاریب دلاور شاہ، میں حویلی جا رہا ہوں اپنے خود کے گھر، پیکنگ پر نہیں جا رہا، پکنک پر نہیں جا رہا، وہاں میری ضرورت کا ہر سامان رکھا ہوا ہے۔ دلاور شاہ نے خود کے لیے اسے ہلکان ہوتے دیکھا تو مسکرا کر ٹوک بیٹھا۔ تو یہ سب نہیں رکھوں کیا؟ لاریب نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوالیہ نظر سے پوچھا۔ نہیں، دلاور شاہ نے یک لفظی جواب دیا۔ ویسے تم نے ان کپڑوں کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ مجھے تو ان میں سے ایک بھی پسند نہیں؟ دانیہ کی چوائس کافی بہتر تھی۔ دلاور شاہ نے اسے پانے کے لیے جھوٹ بولا۔ مجھے یہی کپڑے پسند آئی، بھلے اس کی چوائس بہتر ہوگی، مگر ابھی بھی 5 دنوں کے لیے میں تمہاری بیوی ہوں، تو تمہیں انہی پر گزارا کرنا پڑے گا۔ جب وہ تمہاری دس میں آ جائے گی تب اس کی پسند کا پہن کر گھومنا میری بلا سے۔ لاریب ایک دم تڑک کر جواب دیتی اسے لاجواب کر گئی۔ ٹھیک ہے، دلاور شاہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ لاریب کچھ اور بولتی، دلاور نہ کرتا ہوا بشیر اندر آنے کی اجازت مانگنے لگا۔ آ جاؤ۔ دلاور شاہ کی اجازت ملتے ہی وہ سر جھکاتے ہوئے داجان کا پیغام دینے لگا۔ داجان کا حکم کہ 10 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ تیار ہو کر نیچے آ جائیے۔ تم چلو، ہم آ رہے ہیں، دلاور شاہ نے فوراً کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میڈم صاحبہ، میں جب تک آپ لوگوں کے سامان لے جا کر گاڑی میں رکھتا ہوں۔ اس کی بات پر لاریب نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے اور دلاور شاہ کے بیگ کی طرف اشارہ کیا اور خود آئینے کے پاس کھڑی ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ بشیر سال ہلاتا دونوں بیگز لیے کمرے سے نکل گیا۔ تبھی دلاور شاہ تیزی سے واش روم سے نکلا، وارڈروب میں سے ایک جینز اور ٹی شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ واش روم خالی دیکھا لاریب بھی فارغ ہونے کی غرض سے فوراً اندر چلی گئی اور 5 منٹ کے اندر اندر باہر نکلتی آئینے کے سامنے کھڑی بہت ہی پھرتی سے کاجل سے اپنی قاتلانہ ہیزل گرین آنکھوں کو اور قاتلانہ بنانے لگی۔ کاجل کے بعد اس نے پاؤڈر لگایا اور لپسٹک سے اپنے ہونٹوں کو سجانے لگی۔ ابھی وہ خود کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کے پیچھے دلاور شاہ کھڑا ہو کر اپنا بال بنانے لگا۔ وہ اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی کہ اس کے کان میں دلاور شاہ نے سرگوشی کی، یار پہلے اتنی خوبصورت ہو، اب یہ سب کر کے میری جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے سرگوشی پر لاریب کا دل الگ ہی طرز پر دھڑکنے لگا اور وہ نظر چراتے ہوئے بغیر جواب دیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ دلاور اور لاریب گاڑی میں حویلی کے لیے نکلے تھے اور دلاور شاہ اپنے گاؤں میں داخل ہوتے ہی گاڑی روکا بہت ہی خوشی سے
اسے ہر ایک چیز دکھا رہا تھا، مگر لریب ہنوز لب پر تالے لگائے بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں تو کچھ گھنٹے قبل کی دانیہ کی حرکت ہی گھوم رہی تھی۔ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی مسلسل اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ جب وہ حویلی جانے کے لیے دلاور شاہ کی گاڑی کا ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ دانیہ کی بابا وہ بونچکا کر رہ گئی۔ لریب، تم داجان کے ساتھ دوسری گاڑی میں بیٹھو، مجھے دلاور سے کچھ پرسنل باتیں کرنی ہیں۔ اور تمہاری موجودگی میں تو میں وہ باتیں کرنے سے رہی، دانیہ نے بہت ہی اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، جسے دلاور شاہ کا نہیں، جیسے دلاور شاہ لریب کا نہیں بلکہ اس کا شوہر ہو، لریب زبردستی اس کے ساتھ جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لریب اس کی بات اور اٹل انداز پر دنگ ہوتی اسے عجیب نظروں سے گھورنے لگی۔ مجھے پتہ ہے میں حجاب میں بہت پیاری لگتی ہوں، اس لیے اب مجھے نظر لگانا بند کرو اور جا کر داجان کے ساتھ بیٹھو، دانیہ نے اکڑ کر کہتے ہوئے سیدھا اس کے ہینڈل پر کے ہاتھ کو پرے کیا۔ وہ بہت ہی آرام سے دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوگی۔ اس کی جرأت پر لریب چند سیکنڈ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں اچانک ہی نمی تیرنے لگی، کیونکہ دانیہ کی گاڑی میں بیٹھنے پر بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دلاور شاہ چپ رہا، نہ کوئی اعتراض اور نہ ہی کوئی احتجاج۔ وہ تو جیسے لب سیلے بیٹھا تھا۔ اپنی اتنی ناقدری پر اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ اپنی بچی کچھ عزت کو سنبھالتی ہوئی داجان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ لریب، تم میرے پاس کیا کر رہی ہو؟ پہلی بار اپنے اصل گھر جا رہی ہو اور شوہر کے ساتھ جانے کی بجائے دادی ساس سے چپک کر بیٹھی ہوئی ہو، اور یہ لڑکیاں تو نئی نویلی شادی پر اپنے شوہر کا سایہ بنی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کا سوچتی ہیں، اور ایک تم ہو کہ اسے کھلے سانڈ کی طرح آزاد چھوڑ دیا ہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، مگر جب تم اسے دور دور رہو گی تو تمہیں حق اس سے محبت ہوگی۔ داجان اسے اپنے پہلو میں آ کر بیٹھا دیکھا آپے سے ہی باہر ہوگی، اور اسے سمجھانے کے لیے پیار سے ڈپٹ بھی ڈالا۔ داجان، وہ دانیہ، لریب منمنائی۔ کیا دانیہ؟ دانیہ کو وہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے، ابھی ذرا اس کے دل جوئی میں لگا ہوا ہے، کیونکہ انجانے میں ہی صحیح، مگر اس کی وجہ سے اس معصوم کا دل جو ٹوٹا ہے اور کچھ نہیں۔ چلو شاباش، تم اس کے ساتھ جاؤ اور اسے اکیلا بالکل مت چھوڑا کرو۔ ارے یہی تو دن ہے تم لوگوں کی موج مستی کے بعد میں عورت کا دل بھی چاہتا ہے تو گود میں کی کرتا بچہ، اور وہ آدھے سے زیادہ وقت تو بچوں کی کچ کچ میں ہی گزر جاتا ہے۔ وہ بچہ کچھ وقت گھر کے کاموں میں داجان نے اسے مستقبل دکھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر خود دوسرے ساتھ یہ دلاور شاہ کی گاڑی کے پاس لے آئی۔ داجان کی گاڑی کو رکا دے کر دلاور شاہ نے بھی ابھی تک گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی۔ دلاور شاہ کھڑکی سے چہرہ نکالے دیکھنے لگا، تبھی داجان اسے لے کر آئی اور دانیہ کو نیچے اتروا کر لریب کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ لریب نے تشکر بڑی نظر سے داجان کو دیکھا اور بے احتیاطی میں ان کے گلے لگی۔ جیتی رہو بیٹا، اللہ تمہیں ساری خوشیاں نصیب کرے، داجان نے اسے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دعا دی اور دروازہ بند کرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی دونوں گاڑیاں آگے پیچھے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ دانیہ کی اتنی بڑی حرکت پر بھی دلاور شاہ کی خاموشی اسے حیرت میں کر گئی، اسی لیے جب وہ گاؤں میں داخل ہوتے ہی اسے چیزیں دکھانے لگا تو وہ ہنوز خاموش بیٹھی، حالانکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، گاؤں کا اچھا ماحول، مٹی کی بینی بینی خوشبو اس کے دل کو بہت اٹریکٹ کر رہی تھی، مگر اس نے اپنے لب ہی سی لیے تھے۔ اسے دلاور شاہ جیسے دھوکے باز مرد کی طرف دیکھنے کا بھی من نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی دھواں اڑاتے ہوئے ایک جھٹکے سے بڑی حویلی کے احاطے میں جیسے ہی رکی تو لریب پل میں آگے کو ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈیش بورڈ سے ٹکراتی، دلاور شاہ نے بہت ہی تیزی سے اسے پکڑ کر پیچھے کر دیا اور وہ جھٹکے سے سیٹ کی بیک میں سر ٹکا گئی۔ اترو محترمہ، دلاور شاہ کہتا ہوا خود نیچے اتر آیا۔ وہ خاموشی سے اترنے کے دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ ایک نوجوان شخص نے باہر سے دروازہ واہ کیا اور مسکراتے ہوئے فرض سلام جار دیا۔ لریب سلام کا جواب دیتی نیچے اتری تو ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی دلاور شاہ نے اپنا مردانہ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے نظر انداز کرتی وہ تھوڑا آگے کو بڑھی، تبھی دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے زبردستی ہی اس کی کلائی پکڑ لی۔ لریب نے غصے سے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ دیکھو لریب، حویلی میں سب ملازم ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے پلیز اپنا یا میرا تماشا بنانے کی کوشش مت کرنا، یہ حکم نہیں، میری تم سے التجا ہے۔ دلاور شاہ نے اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی۔ لریب بھی حالات کے مد نظر جبراً چہرے پر مسکان سجائے دلاور شاہ کے ہاتھ کو تھامے پروقار سے چال چلتی ہوئی حویلی کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ دروازے کے دونوں طرف کھڑی ملازماؤں نے مسکراتے ہوئے ان پر پھول نچھاور کر دیے۔ ہم دل سے آپ کا حویلی میں استقبال کرتے ہیں، چھوٹی مالکن۔ ملازماؤں نے بیک وقت لریب کا پرجوش استقبال کیا۔ شکریہ۔ لریب نے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیاری سی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی۔
لہرایا بیٹا اب اندر آ جاؤ، اس حویلی کو نہ جانے کب سے اپنی چھوٹی ملکن کا انتظار تھا، جو تمہارے آنے سے اب ختم ہو گیا ہے۔ داجان نے اس کی پیشانی پر پیار بھرا بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ داجان کی گاڑی پہلی حویلی پہنچ چکی تھی۔ لہرایا کے استقبال کی تیاریوں کے لیے انہوں نے پہلی حویلی میں اطلاع دے دی تھی اور خود حویلی پہنچتے ہی ملازماؤں کے ساتھ کھڑی لہرایا کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ان کے پیار سے کہہ دے دلاور شاہ اور لہرایا کسی شہزادہ اور شہزادی کی طرح اعتماد سے اندر داخل ہوئے۔ جب تک وہ ہال میں بڑے بڑے سے صوفے تک چل کر آتے رہے، تب تک سارے ملازم قطاروں میں کھڑے ان پر پھول نچھاور کرتے رہے۔ لہرایا بھی سب دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہوئی دلاور شاہ کے ساتھ اس صوفے پر جا کر بیٹھ گئی جس سے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی دو ملازمہ تھا لیے لہرایا کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب لوگ میرے قدموں میں نہ بیٹھے پلیز۔ ہند اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھا لہرایا نے سر پٹاتے ہوئے کہا۔ چھوٹی ملکن، آپ بہت لمبا سفر طے کر کے آئی ہیں، آپ کے پیر درد کر رہے ہوں گے، اسی لیے ہم دونوں آپ کی خدمت پر مامور ہوئے ہیں، ایک ملازمہ نے بہت ہی پیار سے کہا۔ تبھی دوسری ملازمہ نے اس کے نازک سفید پیروں کو خوبصورت سی سینڈل سے آزاد کروایا اور تھال میں اس کے ننگے پیر رکھ دیے۔ لہرایا حیران ہوتی پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی اپنے پیروں کو تو کبھی ملازماؤں کو دیکھتی جو بہت ہی خوشی اس کے پیروں کو گرم پانی سے دھونے میں مصروف تھی۔ ان کی خدمت اور باتوں پر لہرایا حیران ہوتے ہوئے دل ہنس بھی رہی تھی جیسے وہ شاہ پیلس سے حویلی پیدل چل کر آئی ہو۔ 10 منٹ بعد وہ دونوں مسکراتی ہوئی چلی گئی اور دوسری ملازمہ اس کے پاس آ کر ادب سے بولی، چھوٹی ملکن چلیے آپ پہلے فریش ہو جائیے، جب تک کھانا بھی لگ جائے گا۔ لہرایا اس کے ساتھ دھیرے سے چلتے ہوئے ایک بہت ہی وسیع اور خوبصورت کمرے میں پہنچ گئی۔ لہرایا نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ واہ، بہت خوبصورت کمرہ ہے، لہرایا نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے لب کشائی کی۔ چھوٹی ملکن، یہ سب صاحب کی پسند کا ہے، یہ ہمارے صاحب جی کا کمرہ ہے اور اب سے آپ کا بھی ہے۔ ملازمہ جو خوش ہوتی ہوئی اس کی معلومات میں اضافہ کرتی اسے واش روم تک لے گئی۔ چھوٹی ملکن، آپ کے کپڑے یہاں ہینگ کیے ہیں، آپ اسے پہن کر آ جائیے، اس نے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لہرایا سر ہلاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ باہر آئی تو ملازمہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر اس کو تیار کرنے لگی۔ تیاری مکمل ہونے پر لہرایا آئینے میں اوپر سے اپنے عکس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے اپنے آپ پر سچ مچ میں کہیں کی شہزادی کا گمان ہو رہا تھا۔ اس نے زرتوشی کیا ہوا گولڈن اور سبز رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا، سر پر سلیقے سے دوپٹہ پن اپ کیا ہوا تھا، دوپٹے میں سے ماتھے پر ٹیکا اور جھومر لٹک رہا تھا۔ گاؤن کے رنگ کے مطابق یہ نفیس سا نیکلس، گلوبند، جھمکے، چوڑیاں، ٹیکا، جھومر، انگوٹھیاں اور پائل پہنے وہ آج سچ مچ کی دلہن لگ رہی تھی۔ بس کمی اس کی سفید ہالی ہتھیلیوں میں تھی جو مہندی سے بالکل پاک تھی۔ وہ خود کی بلائیں لیتی ہوئی ملازمہ کے ساتھ دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی دوبارہ اس صوفے پر لا کر بٹھا دی گئی جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ دلاور شاہ وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ داجاں بیٹھی ہوئی تھی اور اسے دیکھتے ہی جلدی سے اس کی بلائیں لیتی ہوئی گویا ہوئی۔ ماشاءاللہ، بالکل شہزادی لگ رہی ہے میری بیٹی، اللہ نے بس سے بچائے۔ داجاں نے فوراً اس پر سے پیسے وار کرتے ہوئے ملازماؤں میں تقسیم کر دیا۔ چلو بیٹا اب کھانا کھاتے ہیں، نہیں تو محلے کی لڑکیاں عورتیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ داجاں نے کہنے کے ساتھ اسے کھڑا بھی کر دیا۔ تبھی ایک ملازمہ نیچے سے اس کا گاؤن پکڑ اسے سہارا دیتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے جانے لگی۔ وہ اتنا بڑی گاؤن پلس ہائی ہیلز پہنے بہت ہی سنبھل کر چل رہی تھی۔ جب وہ چلتی تو پاؤں میں سجی پائل اور ہاتھوں میں بڑی چوڑیاں باجی اٹھتی۔ تبھی دلاور شاہ بھی فریش ہوتا ہوا اس کی طرف آ گیا۔ اس کے حسین روپ اور چوڑیوں کی جل ترنگ سے دلاور شاہ کا دل ایک دم سے ڈوبنے لگا۔ وہ سانسیں روک کے ڈائننگ روم کے بیچوں بیچ ہونکوں کی طرح کھڑا بس لہرایا کے جان لیوا روپ میں الجھا رہ گیا۔ دلاور ادھر داجاں کی تیز آواز پر وہ حواسوں میں لوٹا تھا۔ جی، اس پر ہی نظر جمائی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ لہرایا کو بھی اس کے بازو والی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ ٹیبل انواع اقسام کی چیزوں سے بڑا تھا۔ داجاں بہت ہی محبت سے لہرایا کو ہر چیز کھانے کو کہہ رہی تھی جسے وہ دل رکھنے کے لیے بس چکھتے جاتی۔ چکھنے میں ہی اس کا پیٹ پوری طرح سے بھر چکا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایک بار پھر لہرایا کو صوفے پر لا کر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد داجاں بہت ہی پیار سے اس کے نازک ہاتھ میں خاندانی کنگن پہناتے ہوئے بولی، بیٹا یہ ہمارا خاندانی کنگن ہے جو میری ساس نے مجھے پہنایا تھا، اور میں نے دلاور شاہ کی ماں کو یہ کنگن تو تمہیں دلاور شاہ کی ماں پہناتی، مگر وہ تو چھوٹے سے دلاور شاہ کو میری گود میں ڈالتی، اب 3 دن سو گئی، اسی لیے اب میں ہی تمہیں یہ کنگن پہنا رہی ہوں۔ اب میری ذمہ داری ختم ہوئی، اب تمہیں یہ کنگن اپنی بہو کو پہنانے ہوں گے۔ داجاں کی بات پر لہرایا نے سر پھراتے ہوئے داجاں کی دوسری طرف بیٹھے دلاور شاہ کو دیکھا۔ جیسے ہی اس نے لہرایا کو خود کی طرف دیکھتے پایا تو آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے
میں باندھ کا ہلاتے ہوئے بیبی کو جلانے کی اداکاری کرنے لگا۔ لارائب اس کی اداکاری پر شرم سے پانی پانی ہوتی ہوئی داجان کے پلوں میں چھپنے لگی۔ اس سے پہلے کہ دلاور شاہ کچھ اور شرارت کرتا تبھی محلے کی کچھ عورتیں اور لڑکیاں ہنستی ہوئی چلی آئیں۔ واہ ماشاء اللہ، دلہن تو بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ اسے دیکھتے ہی ایک خاتون نے ہنس کر کہا، واہ جوڑی ہو تو ایسی۔ دوسرے نے لقمہ لگایا۔ 10-15 منٹ سے وقفے سے ایسے ہی جملے سر جھکا بیٹھے لارائب کے کانوں میں ٹکرا رہے تھے، تبھی اچانک ایک خاتون نے لب کشائی کی۔ برا نہ ماننا بڑی بھی، مگر آپ تو دانیہ اور دلاور شاہ کی منگنی کی تیاری کر رہے تھے، پھر اچانک سے ڈائریکٹ نکاح بھی ہو گیا اور لڑکی بھی بدل گئی۔ اس خاتون کی بات پر اردو میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ وہی لارائب کا رواں جیسے کان بن گیا تھا اور وہ بہت ہی بے صبری سے داجان کے جواب کی منتظر تھی۔ چند منٹ بعد داجان نے گلا کھنکارتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ سب لوگ سانس روکے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دیکھو بہن، زندگی تو دلاور شاہ نے گزارنی ہے۔ میں نے سوچا تھا، مگر جب وہاں پہنچی تو دلاور شاہ نے لارائب کا نام لے لیا، تو میں نے خاموشی سے نکاح پڑھوا دی اور یہاں لے آئی۔ اب انشاءاللہ ہم بہت ہی شاندار ولیمہ کریں گے تو سب کو مدعو بھی کرائیں گے۔ ویسے بھی میں زبردستی کی قائل نہیں، میرے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ دلاور شاہ شادی کے لیے مان تو گیا تھا۔ اور رہی بات دانیہ کی، وہ بھی ہماری بیٹی ہے، اس کے مقدر میں جس کا ساتھ ہوگا وہ وقت آنے پر خود ہی ہمیں مل جائے گا۔ داجان نے اعتماد سے کہتے ہوئے سب کی بولتی ہی بند کروا دی تھی۔ ان کی بات پر دلاور شاہ اور لارائب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لارائب چند سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد تاب نہ لا سکی اور مجبوراً نظریں نیچے رکھے اپنے ہاتھوں پر گاڑ لی۔ وہی کونے میں بیٹھی دانیہ یہ سب دیکھ کر سلگتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر ہی چلی گئی۔ کچھ دیر جہاں وہاں کی باتوں کے بعد دھیرے دھیرے اٹھ نکلتی چلی گئی۔ سب کے جانے کے بعد ملازمہ لارائب کو اس کے کمرے تک چھوڑنے گئی۔ ابھی وہ لوگ کمرے تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ کمرے کے دروازے پر دلاور شاہ اور دانیہ کو ایک ساتھ کھڑے پایا۔ یہ سب کیا ہے دلاور؟ دانیہ بہت ہی غصے سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو دانیہ، ان سب کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ داجان نے بس مجھے حویلی چلنے کو کہا تھا اور آگے جو بھی ہوا وہ سب داجان نے کروایا ہے۔ ایک کام کرو، تم خود ہی جا کر داجان سے پوچھ لو۔ دلاور شاہ کندھے اچکاتے ہوئے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ دانیہ وہیں کھڑی پیچ و تاب کھاتی رہی۔ وہ داجان سے پوچھنے تو ہرگز نہیں جاتی، کیونکہ اسے شاہ پیلس سے نکلنے والا واقعہ اچھی طرح سے یاد تھا کہ داجان نے کیسے اسے لارائب کے سامنے گاڑی سے اتروا دیا تھا۔ یہ داجان کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنا سر پکڑتے غصے سے تان پان کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دلاور شاہ شاید واش روم میں تھا، کیونکہ پانی گرنے کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اگرچہ ساتھ شادی اس کی پسند سے ہوئی ہوتی تو آج اتنے شاندار استقبال اور داجان کی محبت پر وہ پھولے نہیں سماتی۔ ابھی بھی وہ خوش ہوئی تھی۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا کہ وہ کسی ریاست کی شہزادی بن گئی ہو، آگے پیچھے باندیاں اس کی خدمت پر معمور ہوں، اور تو اور وہ سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی ہو۔ تو سچ میں آج جو کچھ بھی ہوا تھا ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، ناولوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا ضرور تھا۔ وہ سوچتی دھیرے دھیرے اپنے زیورات اتارنے لگی، تبھی اچانک ہی دلاور شاہ کا عکس اسے بالکل اپنے بازو ابھرتا ہوا نظر آیا تو وہ فوراً پلٹی۔ رہنے دو نا، بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اور میں نے تو ابھی تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ دلاور شاہ نے ہمار آلودہ لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی قربت اور لہجے پر لارائب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے پسینے پھوٹنے لگے۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تو اپنے دڑ دڑ کرتے دل پر قابو پاتے ہوئے اس نے فٹ نیند کا بہانہ گاڑ دیا۔ سوتے تو ہم روز ہی ہیں، دلاور شاہ نے بہکتے بہکتے انداز میں کہا تو لارائب نے آنکھوں سے ہی اسے گولی لگاتے ہوئے باز رکھنا چاہا۔ مگر دلاور شاہ تو آج جیسے کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ ویسے یہ کنگن تمہارے ہاتھوں میں بہت جج رہے ہیں۔ دلاور شاہ اچانک ہی اس کے اوپر جھکتا ہوا پیچھے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر کے بازو سے ڈالتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں میں پڑے کنگن کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں، لارائب اس کی حرکت پر کنفیوز ہوتی ہوئی بس اتنا ہی کہہ پائی۔ تمہیں یاد ہے نا، یہ کنگن خاندانی ہے، تو جان کے کہنے کے مطابق تمہیں ان کنگنوں کو اپنی بہو کو دینا ہوگا، تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دلاور شاہ ویسے جھکا بولتے ہوئے پیچھے سے ہی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر لارائب کے گال سرخ ٹماٹر ہونے لگے، دل کی رفتار تیز سے تیز سار ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی دلاور شاہ کے بہکاوے میں آ جاتی وہ پھرتی سے کرسی سے اٹھ گئی۔ نتیجے میں دلاور شاہ بیچارہ کرسی پر اوندے منہ گرتے گرتے بچا۔ لارائب وہ سیدھا ہوتا ہوا اس کے قریب جانے لگا۔ وہ جتنا اس کے قریب جاتا لارائب اتنا ہی پیچھے ہوتی جاتی۔
یہاں تک کہ وہ دروازے سے جا کر لاگی۔ لائریب پلیز، دلاور شاہ نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ دلاور شاہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے تڑپ کر کہا۔ مگر آج اس کی حرکت پر نہ جانے کیوں لائریب کو غصہ نہیں آ رہا تھا، پھر بھی وہ اپنے دل کی آواز کو دباتے ہوئے دماغ کی باتوں پر کان دھر رہی تھی، جو اسے بار بار باور کروا رہا تھا کہ تم پر تعلق بالکل قائم نہیں رکھ سکتی، کیونکہ شرط کے مطابق تم طلاق لینے والی ہو، تو پھر اس سب کا بھلا کیا تک بنتا تھا۔ لائریب، خاموش ہو جاؤ لائریب، دلاور شاہ نے بہکتے انداز میں کہتے ہوئے اس کے والوں کو ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھنا چاہا۔ یہ تھا کہ لائریب ایک جھٹکے سے اسے دھکیلتی ہوئی دور جا کھڑی ہوئی۔ دلاور شاہ اتنے اچھے موڈ کے ستیاناش ہونے پر تلملا کر رہ گیا۔ لائریب اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی۔ یہ وہ چہرہ تھا جس نے اس کا ہر وقت خیال رکھا تھا، اتنی محبت اور عزت دی، مگر اب وہ جو چاہتا تھا چاہ کر بھی وہ بدلے میں نہیں کر سکتی تھی۔ لائریب چند منٹ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی رہی، پھر بہت ہی مدھم لہجے میں گویا ہوئی۔ دلاور شاہ، میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے ذرا سے بہکنے سے میری آنے والی اولاد کو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ اب تو ہماری طلاق ہونے والی ہے۔ پھر اس موڑ پر آ کر میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی جس کا خمیازہ مجھے تعمر بھگتنا پڑے۔ اس کے مدھم لہجے پر دلاور شاہ نے تڑپ کر اس کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھا، اور بہت کچھ سمجھتے ہوئے بھی بہت کچھ نہیں سمجھ پایا۔ وہ تیزی سے بالکنی میں جا کر اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لینے لگا۔ لائریب، اب میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری رضامندی کا انتظار کروں گا اس وقت تک جب تک تم خود آ کر اپنا آپ مجھے نہیں سونپتی۔ اور رہی بات طلاق کی، تو وہ تو میں نے تمہیں زبان دے رکھی ہے، شرط رکھی ہے، اگر میں اس سے مکر گیا تو شاید دوبارہ تو کبھی مجھ پر اعتبار کرنے کی غلطی نہیں کرو گی، اسی لیے وہ مجھے ہر صورت دینی ہی پڑے گی۔ پھر بھی اگر تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو میں 10 قدم بڑھاتا تمہیں خوشی خوشی تھام لوں گا۔ دلاور شاہ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتا دل ہی دل لائریب سے مخاطب تھا۔ دلاور شاہ کے بالکنی میں جاتے ہی لائریب چینج کرتی سونے کے لیے لیٹ تو گئی تھی، مگر جہاں اسے آج اتنی عزت ملنے پر خوشی ہو رہی تھی، وہیں دانیہ اور دلاور شاہ کو لے کر خدشات بھی اٹھ رہے تھے۔ وہ اب بھی دلاور شاہ سے سخت ناراض تھی، کیونکہ اس نے دانیہ کو کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ لائریب میری بیوی ہے اور وہی میرے ساتھ جائے گی، مگر جناب کہتے ہیں کیوں، وہ تو خود اس پر لٹو ہوئے ہیں۔ اب میری یہ ناراضگی تبھی ختم ہوگی جب تم مجھ سے آ کر اس بات کے لیے معافی مانگو گے۔ اور رہی بات طلاق کی، تو لائریب، دلاور شاہ جھوٹے وعدے نہیں کرتی، وہ تو میں لے کر ہی رہوں گی۔ لائریب دل ہی دل دلاور شاہ سے مخاطب ہوتی سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر آج نیند تو جیسے اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے اپنے ہاتھوں میں پہنے کنگن پر ہاتھ پھیرنے لگی، تبھی دلاور شاہ کی خواہش یاد آتے ہی وہ شرم سے لال ہوتی آنکھیں موند گئی۔ اگلے 4 دن کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ دلاور شاہ نہار منہ حویلی سے نکل جاتا، اور کبھی زمینوں کے دورے پر تو کبھی کہیں اور نکل جاتا۔ ایسے میں داجان لائریب کو تنہا بور ہوتا دیکھ کر ملازموں کے ساتھ گاؤں کی سیر کو روانہ کر دیتی۔ کبھی کبھی تو داجان خود بھی اس کے ساتھ جاتی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح تالابوں، مچھلیوں، مرغیوں اور بکریوں کے ساتھ کھیلتی، تو کبھی کھیت میں لگے ڈالیوں کے جھولے پر جھولا جھولتی۔ یہاں کی تازہ تازہ ہوائیں اس کو بہت بھلی لگتی۔ وہ ان 4 دنوں میں گاؤں کا چپا چپا گھوم چکی تھی سوائے نہر کے، کیونکہ دلاور شاہ نے صاف لفظوں میں داجان کے سامنے ہی اسے نہر پر اکیلے یا ملازمہ کے ساتھ بھی جانے سے منع کیا تھا۔ لائریب کل رات وہاں جانے پر بازی تھی، مگر دلاور شاہ کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا، اسی لیے اس نے بہت ہی پیار سے لائریب کو کہہ دیا تھا کہ وہ خود اس نہر پر لے کے جائے گا۔ ان 4 دنوں میں دونوں کے درمیان جو فاصلے تھے وہ ہنوز قائم رہے، کیونکہ دلاور شاہ صبح کا نکلتا اور جب دیر رات سے حویلی آتا تو لائریب کی تھکی ماندی و بہر گوشت کے مزے لیتی ہوئی نظر آتی۔ آج رات پہ لائریب بہت تھکی ہوئی تھی اور سونے کے لیے لیٹ بھی گئی تھی، مگر آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ کل شرط کے مطابق 1 مہینہ پورا ہو جاتا، اور لائریب کو دلاور شاہ کی زبان پر پکا یقین تھا کہ وہ طلاق دے کر رہے گا۔ کسی خوف سے وہ خود کو مصروف رکھتی اور جلد آ کر سو جاتی، اور اس کے اٹھنے کے بعد اٹھتی تاکہ اس کا سامنا دلاور شاہ سے نہ ہو سکے۔ اسے یہ ڈر لاحقتا کہ سامنا ہوتے ہی دلاور شاہ طلاق کی بات ضرور کرے گا، تب وہ کیا کرے گی۔ آج وہ اس مقام پر پہنچی تھی کہ خود کو ٹٹولتی تو لگتا اس سے محبت ہو گئی، مگر خود کو جھٹلانے لگتی، کیونکہ ابھی بھی ایسا جذبہ اس کے اندر نہیں پیدا ہوا تھا کہ وہ دلاور شاہ کے سامنے اظہار محبت کر ڈالے۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ وہ اس سے دور ہونے کے خیال سے ہی نہ جانے کیوں ڈر رہی تھی۔ وہ تو نہ اسے اپنانے کے لیے تیار تھی اور نہ ہی چھوڑنے کو تیار تھی۔ وہ کشمکش میں ہوتی خود کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑتی آخر سو ہی گئی۔ اگلی صبح بہت ہی عجیب تھی۔ لائریب کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ بستر سے اٹھے، شاید اس لیے کہ آج وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ آج اس کی شرط کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، آج تو اس کی دلی خواہش پوری ہونے والی تھی، مگر دل دلاور شاہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل دعا کرتی اپنی آنکھیں کھولنے لگی
وہ سچے دل سے دعا کر رہی تھی کہ پچھلے دنوں کی طرح آج بھی وہ جا چکا ہو، مگر ہر سوچ پوری تو نہیں ہوتی، ہر دعا قبول تو نہیں ہوتی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی آنکھیں کھولی دلاور شاہ کو اپنے سامنے بیٹھا خود کو دیکھتا پایا۔ یا خدا مدد، وہ دل سے سوچتی ہوئی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ السلام علیکم میری پیاری سی بیگم صاحبہ، آج تمہاری اور میرے ساتھ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، لارب نے بہت تیزی سے اس کی بات کرتے ہوئے کہا، مجھے واش روم جانا ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ رکی ہی نہیں بلکہ خود کی بات کہہ دی، فوراً اٹھ کر واش روم میں گھس بھی گئی۔ دلاور شاہ بے صبری سے بیٹھا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا، مگر لارب آج جیسے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 15 منٹ میں بات لینے والی لڑکی آج آدھے گھنٹے سے مسلسل بات لیے جا رہی تھی۔ ٹھیک 40 منٹ بعد وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی اور جان بوجھ کر دلاور شاہ کو نظر انداز کرتی بہت ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے کو لپکی۔ تبھی دلاور شاہ نے اسے جا لیا۔ لارب، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور ویسے بھی وہ بات تمہارے ہی فائدے کی ہے۔ دلاور شاہ نے اس کے لرزتی ہوئی پلکوں پر نظر ٹکائے ہوئے بہت ہی اطمینان سے کہا، وہ مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے، اگر ناشتہ نہیں کیا تو چوہوں نے پیٹ میں میچ کھیلنا شروع کر دینا ہے، ویسے بھی کھانے سے زیادہ ضروری کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس نے لرزتی پلکوں کو اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اٹھایا اور دلاور شاہ کی آنکھوں میں دیکھتی اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھرتی اٹک اٹک کر گویا ہوئی۔ دلاور شاہ اس کی حالت کو بہت انجوائے کرتا، اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کی مسکین سی صورت پر ترس کھاتے ہوئے دلاور شاہ نے آخر اسے ناشتہ کرنے جانے کی اجازت دے ہی دی۔ جلدی کر کے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، باروبا آواز میں کہتا ہوا دلاور شاہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اچانک اجازت ملتے ہی وہ گھبراتی ہوئی ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر فوراً باہر نکل گئی۔ جب وہ ناشتہ کر کے لوٹی تو اس مرتبہ دلاور شاہ نے پہلے تو کمرہ لاک کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہوئے اسے بالکل اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا دیا۔ لارب کا دل چاہ رہا تھا وہ کہیں غائب ہو جائے، جہاں سے دلاور شاہ اسے ڈھونڈ نہ پائے، کیونکہ آخر وہ پل آ ہی گیا تھا جس کا پہلے تو وہ بہت بےتابی سے انتظار کرتی تھی، مگر آج دل اس کی محبت سے انکاری تھا تو اس کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سر جھکا کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تبھی دلاور شاہ نے بولنے کے لیے لب وا کیے تو اس کا رواں رواں کان بن گیا، اور آخر دلاور شاہ کس انداز میں اسے بے گھر کرنے کا فیصلہ سنانے والا تھا۔ لارب، دلاور شاہ، شرط کے مطابق میں تمہیں طلاق کے کاغذات شام تک دے دوں گا، ابھی اسی سلسلے میں تھوڑا باہر جا رہا ہوں۔ شام ہوتے ہی وپٹ کے ساتھ میں تمہارے سامنے رہوں گا۔ میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا لارب، اور انشاءاللہ آج بھی میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ ایک بہادر مرد کا وعدہ، لارب شاہ کا وعدہ، دلاور شاہ کا وعدہ آج پورا ہو جائے گا۔ آج شام کے بعد تمہیں زبردستی میرے ساتھ رہنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی، تمہیں میں آزاد کر دوں گا، تمہیں تمہاری من پسند زندگی گزارنے کا پورا اختیار دے دوں گا، تب تمہیں مجبوراً یہ مشق کے لباس بھی نہیں پہننا پڑے گا۔ دلاور شاہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کو بالکل واضح اور صاف کہا تھا، مگر اس کی بات پر لارب کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ جدائی سوچ کر اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ وہ کچھ بھی تو نہیں بولی، بس خاموش بیٹھی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ لارب کی ہر وقت پٹر پٹر چلتی زبان کو بریک لگ گئی، مگر وہ مکمل خاموش تھی۔ آخر اس کی خاموشی کو توڑنے کے لیے دلاور شاہ نے ایک بار پھر لب کشائی کی، لارب، میں تو سوچ رہا تھا کہ اس بات کو سنتے ہی تم خوشی سے ناچنے لگ جاؤ گی، تمہاری من پسند زندگی جو مل رہی ہے، اور مجھے منحوس کمینے انسان سے چھٹکارا بھی تو مل رہا ہے۔ دلاور شاہ نے اس کی آنکھوں سے جھانکتے ہوئے یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا، مگر اب بھی وہ سانس روکے خاموشی کا پتلا بنی رہی، جیسے وہ ایک جیتے جاگتے وجود کی بجائے کسی مجسمے سے مخاطب ہو۔ لارب کی ہنوز خاموشی پر اس بار دلاور شاہ نے اسے کندھوں سے تھام کر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا لارب، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا تم میرے ساتھ رہنے کا اصل مقصد تک بھول جاؤ گی، اور آج آخر وہ بات سچ ہوگی۔ شاید تم اپنی شرط بھول گئی ہو، مگر میں بالکل نہیں بھولا۔ آخری بات میں نے تم سے کہا تھا تم بھول جاؤ گی، مگر بے فکر رہنا، میں تمہیں بھولنے نہیں دوں گا۔ میری اسی بات پر تم میرے ساتھ رہنے پر راضی بھی ہو گئی تھی۔ ٹیک کیئر سویٹ ہارٹ، شام کو طلاق کے کاغذات کے ساتھ تمہارے سامنے رہوں گا۔ دلاور شاہ نے اسے ہلاتے ہوئے اٹل لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی، مگر آخر میں دونوں کی آنکھوں میں نمی ترنے لگی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک وقت ملی، تبھی دونوں نے نظریں چرائی اور دلاور شاہ تو سیدھا اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے لارب منہ پر ہاتھ رکھے پھٹ بھر کر رو دی۔ دلاور شاہ، آخر تمہاری کیسی محبت ہے کہ تم میری نظروں میں چھپے اقرار کو دیکھ نہیں پا رہے؟ آخر یہ تمہاری کیسی محبت ہے کہ تم میری خاموشی کو سمجھ نہیں پا رہے؟ تمہیں پتہ ہے لڑکیاں اپنا آپ اتنی جلدی عیاں نہیں کرتی۔ جب میں خود سے بھی کہنے سے ڈرتی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہوگی، تم ہی بتاؤ
ایک لڑکی ہو کر میں کیسے اپنے منہ سے تمہارے سامنے ظاہر محبت کر سکتی ہوں؟ میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو منہ پھاڑ کر لڑکے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بے شرموں کی طرح اظہار محبت کر دیتی ہیں۔ آئی ایم سوری دلاور شاہ، تمہیں جب میری پوشیدہ محبت نظر نہیں آتی تو میں خود سے بھی چھپاتی پھر رہی ہوں۔ جب تم نے مجھے نہ سمجھتے ہوئے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تمہارے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ لاریب تڑپ کر دل ہی دل دلاور شاہ سے مخاطب ہوئی۔ پھر آنسو تیزی سے اس کی ناک گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ لاریب کو آج اس پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اسے اپنا اسیر بنا کر کتنی آسانی سے بے گھر کرنے کا فیصلہ سنا گیا تھا۔ وہ سنگ دل انسان، آج لاریب نے غصے میں اسے ایک نیا خطاب دے ڈالا تھا۔ شام سوچ کر ہی اسے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی، اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ وہ بہت ہی بے چینی سے کمرے کا چکر لگا رہی تھی، تبھی اس کے فون پر دلاور شاہ کی کال آ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کر ہی لی۔ طلاق کے کاغذات ایک دم تیار تھے اور ابھی میرے ہاتھ میں ہیں، اس لیے میں شام کی بجائے ابھی واپس حویلی آ رہا ہوں۔ تم خوشیاں مناؤ۔ لاریب بولو تو میں کاجو وغیرہ ساتھ لیتے آؤں، تم کھل کر جشن منانا۔ دلاور شاہ ابھی اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہتا ہے، اس سے پہلے ہی لاریب نے غصے سے فون ہی کاٹ دیا۔ اسے دلاور شاہ کی بات نے ایک دم سے طیش دلا دیا تھا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ دلاور شاہ نے صاف لفظوں میں اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ اتنے زیادہ غصے میں تھی کہ اس کی آنکھیں سر و انگارہ ہونے لگیں۔ وہ ہونٹوں کو ایک دوسرے پر رکھتی ایک دم سے دبا بیٹھی، جس کے نتیجے میں اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں سے خون جھلکنے لگا۔ وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے تن پن کرتی کمرے سے کیا سیدھی حویلی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے تاجان اور ملازموں نے بہت پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، مگر وہ ہنوز خاموشی کا پتلا بنے جاتی رہی۔ تب تاجان نے اسے سامنے سے پکڑ کر روکتے ہوئے پوچھا، بیٹی بتاؤ نہ کہاں جا رہی ہے؟ ان کی محبت بڑے انداز پر لاریب نے لب کشائی کی اور انہیں صدمے میں کرتی وہ وہاں سے 9:11 ہو چکی تھی۔ تاجان کے دماغ میں ابھی بھی لاریب کے کہے الفاظ تازیانے کی طرح لگ رہے تھے۔ وہی جا رہی ہوں جہاں جانے سے آپ کی ہونہار پلس ہینڈسم پوتے نے منع کیا تھا۔ وہ جب تک سمجھتی آخر وہ کہاں جا رہی ہیں۔ انہیں بہت دیر ہو چکی تھی نہر پر۔ لاریب کی بات سمجھتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر دلاور شاہ کو کال ملا دی۔ لاریب لاریب کہاں ہو تم؟ وہ انجانے خوف سے چلانے لگا۔ جیسے ہی تاجان نے بتایا کہ لاریب نہر پر گئی ہے تو وہ فوراً یہاں پہنچا تھا، مگر وہ کہیں نظر نہیں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح نہر کی طرف دوڑنے لگا اور اسے آوازیں دینے لگا، مگر وہ کہیں نظر نہیں ہے۔ لاریب کو لگا کہ اس کی سانسیں تھمنے لگی ہیں۔ اپنے سب سے قیمتی چیز کو نہ پا کر وہ گھبرانے لگا، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے پاگلوں کی طرح ہر طرف دیکھنے لگا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے کال ریسیو کی تو سامنے والے کی بات سن کر اس کے قدموں کے نیچے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میر قاسم۔ وہ فون پر ہی داڑا اور فون عجلت میں کاٹتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ میر قاسم، تیری ہمت کیسے ہوئی دلاور شاہ کی بیوی کو اٹھا کر لے جانے کی؟ تو نے بہت بڑی غلطی کر دی یہ قدم اٹھا کر۔ تو اگر خود کو مرد سمجھتا ہے تو مجھ سے سامنا کر۔ ایک کمزور عورت کو سیڑھی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دلاور شاہ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر آ کر دروازے پر لات مارتا ہوا دوڑا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ خون نظر آ رہا تھا اور آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، آخر تو آ ہی گیا۔ مجھے یقین تھا چارہ ڈالتے ہی مچھلی پھنس جائے گی۔ میر قاسم اس کی حالت کو دیکھ کر قہقہ لگاتے ہوئے گویا ہوا، تجھے تو میں بتا لاریب کہاں ہے؟ بتا لاریب کہاں ہے؟ دلاور اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف دوڑا اور اس کے گریبان پکڑ کر چیخنے لگا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پہلے ادھر تو دیکھ۔ میر قاسم نے کمینی کی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے سیدھی طرف اشارہ کیا۔ دلاور نے اس سمت دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لاریب دو ہٹے کٹے نوجوانوں کی گرفت میں تھی، منہ پر ٹیک لگا تھا اور ہاتھ دونوں پشت پر بندھے تھے۔ ماتھے سے خون رس رہا تھا اور سب سے بڑی بات اس کا وجود دوپٹے سے آزاد تھا۔ اس کی نیلی کانسی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چھوڑو اسے کمینے، دلاور شاہ پاگلوں کی طرح چلایا۔ لاریب کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی تارنے لگی۔ چھوڑ دوں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے اس زمینوں کے کاغذات پر دستخط کر کے زمین میرے حوالے کر، پھر لے جا اپنی محبوبہ کو۔ میر قاسم نے اس کی ہزر گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ارے میری لاریب کے سامنے تو یہ زمین کا ٹکڑا کچھ بھی نہیں۔ اگر تو میری پوری دولت میں مانگ لیتا نا تو وہ میری عزت میری لاریب سے کم عزیز نہ ہوتا۔ تو نے تو بس یہ زمین مانگی ہے۔ دلاور شاہ کراتے ہوئے بولا، سوچ لے وہ سب میری ہو جائے گی۔ میر قاسم نے دلاور کے اتنے جلدی مان جانے پر حیرت سے کہا، لاریب شاہ کے لیے میں اپنی پوری دولت بھی قربان کر دوں تو وہ بھی کم پڑے گی۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ دلاور نے اس سے قلم اور کاغذ جھپٹا اور دستخط کر کے کاغذات اس کے منہ پر اڑاتا ہوا لاریب کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی پیچھے سے میر قاسم نے اس کے سر پر ایک بھاری ڈنڈا مارا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔